کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح منگل والے دن میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور حسب روایت منگل والے دن ہمارا شو ہوتا ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ. تو ہمارے ساتھ ایک نئی پرسنالٹی بھی ہوتی ہیں موجود. مستقل آپ ایک ایڈ یا بہت سارے ایڈ سن رہے ہیں کرکٹ فیور کے, تو اس پر تو میں بات نہیں کروں گی کیونکہ آج ابھی میچ تو ہوگا شروع. لیکن آج ہے 23 فیبروری اور اگین میں نے اپنا کیلنڈر چیک کیا تو مجھے کوئی انٹرنیشنل سیلیبریشن تو نظر نہیں آئی, مگر جو لوگ آج پیدا ہوئے انہیں ہیپی برتھ ڈے. جن لوگوں کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے انہیں بھی بہت مبارک, اور اللہ نہ کرے کسی کے یہاں کوئی ڈیتھ اینیورسریز ہیں تو ہماری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگا دے. یہ تو ہو گئی روٹین کی مبارکبادیں اور آپ سے تبادلہ خیال, لیکن ساتھ ساتھ بات ہوگی کووڈ پہ. جی ہاں, یہ تو ابھی مسلط ہے اور جب تک رہے گا اور جب تک اس کی ویکسین کے مراحل مکمل نہیں ہوتے, الحمدللہ ایک بڑی آبادی کے اندر اس کا مرحلہ تو چلتا رہے گا. لیکن آپ سب لوگ بھی فوراً اپنے پیرنٹس ہیں یا اولڈ ایج آپ کے گھر میں کوئی لوگ ہیں تو آپ ان کے لیے رجسٹریشن ضرور کروائیں اور اس ویکسینیشن کے عمل کو جلد سے جلد مکمل کریں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک پرسنالٹی موجود ہوتی ہیں اور ہم ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن آج میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں گی اور وہ اس حوالے سے کہ اب تک میرے پروگرام میں تقریباً 13 پرسنالٹیز آ چکی ہیں اور ان کا تعلق ڈفرینٹ واک آف لائف سے ہے, جس میں ہمارے ساتھ پلاسٹک سرجن بھی رہے, ہمارے پاس جو ہے ریڈیولوجسٹ بھی آئے, ہمارے ساتھ مائکرو بایولوجسٹ بھی رہے, ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجن بھی آئے. بہت ساری پرسنالٹیز ہم نے آپ کی ڈفرینٹ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی ہم نے آپ سے ملاقات کروائی. لیکن آج جن سے میں ملاقات کراؤں گی وہ کچھ زبردست ہیں, جو میں نے لاسٹ ویک آپ سے کہا تھا کہ ایک میں زبردست پرسنالٹی, اور ہمیشہ ہی کہتی ہوں کیونکہ میرے لیے میری پرسنالٹی ہمیشہ ہی زبردست ہوتی ہے, پر آج کی واقعی بڑی آپ سب کی بڑی فیوریٹ ہوں گی. کیونکہ دیکھیں ہمارا جو فیس ہے وہی ہمارا فرسٹ اپیرنس ہوتا ہے, اور ہماری خواتین ہوں یا اب تو حضرات بھی, کوئی بھی جو ہے وہ بوڑھا ہونا نہیں چاہتا, اور ایجنگ کے اس چیز کو لے کے سب بڑے سینسٹیو ہیں, اور ہر کوئی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے, کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ڈرما سرجن کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی کچھ نہ کسی کی اس چیز میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی میں جو ہے وہ 18 20 25 سال سے اوپر نظر نہ ہوں. اور یا پھر اگر ہمارے بچے اور بچیوں میں جو پمپلز اور ایکنی اسکارز یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اپنے فیس کو لے کے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. ظاہر ہے آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں, تو بالکل فیس آپ کا جو ہے فرسٹ اپیئرنس ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ لوگوں کا واسطہ جو ہے وہ اسکن اسپیشلسٹ سے پڑتا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں اپنے پروگرام میں ایک ڈرماٹولوجسٹ کو شامل کروں, اور مجھے اگین بڑی تلاش رہی کہ میں کسی فیمیل کو لے کے آؤں کیونکہ میرے شو میں تناسب تھوڑا کم ہے فیمیلز کا, اور پھر مجھے مل گئی ایک بہت ہی کشمیری خاتون فیمیل ڈرماٹولوجسٹ ہبا سلیم کشمیری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, بڑا مزیدار انٹروڈکشن تھا. اور کشمیر کی وادیاں ہوں اور اس میں کشمیری خواتین اور ان کا حسن, ایسے کیسے ممکن ہے کہ ان کو ہم ٹریبیوٹ نہ دیں. ہاؤ سویٹ, تھینک یو, جزاک اللہ. ہبا ویسے تو ڈرمیٹولوجی ایسی فیلڈ ہے, بڑی واسٹ ہے, لیکن اس کی 4 بڑی شاخیں جو ہیں آپ لوگوں کی بڑی فیمس ہوتی ہیں, جس میں ڈرماپیتھولوجی ہو گئی یا پیڈیاٹرک ڈرمیٹولوجی ہو گئی یا محض سرجری ہو گئی یا پھر کاسمیٹک سرجری ہو گئی. ہم سب پہ تھوڑی تھوڑی بات کریں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم سے ریلیٹڈ ہیں, اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے میرے بھی کلینک پہ سوال ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ ہم حل کر رہے ہوتے ہیں, باقی ہم آپ لوگوں کی طرف ریفر کر رہے ہوتے ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو. FM101 کی ٹیم کی جانب سے اپنی جانب سے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ, آپ میری ایک کال پہ اپنی اتنی بزی OPD کو چھوڑ کے آئی ہیں اور 2 گھنٹہ ہمارے ساتھ ہوں گی, تو اس کے لیے ریئلی گریٹفل. اچھا, تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ آپ نے ڈرمیٹولوجی کیوں چنا؟ کیا پیسہ بہت ہے؟ نہیں, اصل میں پتہ کیا, بچپن میں ہم نے ہمیشہ دیکھا میرے پاپا کے جو گیدرنگز ہوتی تھی تو ان میں سے ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی تھی, ایک ڈاکٹرس کی گیدرنگ ہوتی تھی. تو اس میں ڈاکٹرس کی جو گیدرنگ ہوتی تھی اس میں میرے پاپا کے ایک فرینڈ تھے جو کہ ڈرمیٹولوجسٹ تھے بیک ان دبئی. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی او مائی گاڈ, یو نو, مطلب میں I don't know why I took inspiration from him. بہرحال جب میں پاکستان موو ہوئی, میں نے میڈیسن میں گئی, میں ڈاکٹر بننے کے لیے, تو میرا فرسٹ چوائس تھا ٹو بیکم اے سرجن. لیکن سرجن, گڈ سرجن بننے کے لیے you need to put back a lot of other things in life like marriage and kids. تو جب میری شادی ہوئی اور میرے بچے پیدا ہو گئے, I was like I cannot become a surgeon. I'll have to go for something which is
پیورلی کلینکل. تو پھر میں نے ڈرمیٹولوجی میں واپس میرا رجحان ڈرمیٹولوجی کی طرف گیا اینڈ دین ہیئر آئی ایم. اچھا یوں ڈائیورٹنگ طریقے سے آپ آئیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کلینک میں سب سے زیادہ پیشنٹ کون سے آتے ہیں؟ کس مسئلے سے, کس پرابلم کے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور کس ایج فیکٹر کے ہوتے ہیں؟ اچھا ایج فیکٹر تو اپ انٹل موسٹلی ایوریج اگر میں آپ کو بتاؤں تو اپ انٹل 45-50 ایئرس کے آ رہے ہوتے ہیں, رینجنگ فرام 16 سال سے لے کے 45-50. آبویسلی چھوٹے بچے بھی آتے ہیں جن کو ریش نکلی ہوئی ہے, یا اس سے بھی ایلڈرلیز آتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ریلیٹڈ یا ایج ریلیٹڈ ایشوز ہو رہے ہیں. موسٹلی میرے پاس 16 سے لے کے 45-50 تک کے لوگ آتے ہیں جن کو موسٹلی یا تو ایکنی کا ایشو ہوتا ہے یا ہیئر فال کا ایشو ہوتا ہے, یا تو ٹورڈز ایجنگ اسکن جب شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس کے حوالے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا میں نے بات کی تھی فیس کی, تو ڈیفینیٹلی ہیئرس تو بڑا میٹر کرتے ہیں, اور ہیئر پہ بھی بڑے لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں بہت. اور آج کل ایلوپیشیا اور دوسری چیزیں اور ہیئر فال آج کل تو کچھ زیادہ ہی سڈن انسرج ہوا ہے. کیمیکل کی طرف زیادہ چلے گئے نا. ایک تو ڈائی سب سے بڑا کیمیکل, پھر ہم اسٹریکنگ کراتے ہیں, ہم ریبانڈنگ کراتے ہیں, اس قسم کے پروسیجرز جو ہوتے ہیں ہیئر کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں. ہم خود میں بھی کرتی ہوں بالکل, ہیٹ کے ساتھ بھی, وہ جو بلو ڈرائی اینڈ اسٹریٹنرز اینڈ کرلرز. صحیح, لیکن اچھا لگتا ہے obviously. It's either this or that. مسئلہ یہ نا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. وہ جو کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح کہا گیا, کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرلی بال دیے ہیں تو ہم یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوں گے, بٹ نہیں, ہمیں تو اسٹریٹ کروانے ہیں اور سب کو اسٹریٹ کرا کے کھلے رکھنے ہیں. یہ مار رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ, اچھا چلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو ٹین ایجرز میں اور پھر جو گروئنگ اور پھر اکثر شادی کے بعد بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایکنیز ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں ایکنی کا بیسکلی کیوں ہوتی ہیں, اس کے تو پورے 4 ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں ہو جاتی ہیں, 4 اسٹیپس ہوتی ہیں بیسکلی, جس میں کلاگنگ آف دا پورز ہو جاتا ہے, اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے, انفلیمیشن ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایکنی بریک آؤٹ کر جاتا ہے. تو یہ تو 4 اسٹیپس جس کے اندر اگر آئلی اسکن زیادہ ہوگی اس کا پور کلاگ ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے, اور وہ بیکٹیریا تو آلریڈی بیٹھا ہوا تو ہے ہی ہمارے اسکن کے اوپر. پروپائنی بیکٹیریم ایکنس جو ہے, جو ایکنی کاز کرتا ہے, یہ بیٹھا ہوا تو ہے ہی, لیکن اس کو ایک اگر فیلڈ مل رہا ہے جس میں کلاگ پور مل گیا تو اس کے اندر پھر وہ اپنی کالونائزیشن کرنا شروع کر دیتا ہے, تو ایکنی ہو جاتی ہے. بالکل. اور ایکنی کا ہے بھی یہ کہ 2 پیک ہوتی ہے ایج رینج میں, 2 پیکس نکلتی ہیں. دا فرسٹ پیک از فرام پیوبرٹی جہاں اسٹارٹ ہوتی ہے اپ انٹل 25, اور اس کے بعد پھر سے آتی ہے ایڈلٹ ایکنی کے طور پہ 30s کے بعد. سو پیوبرٹل ایکنی جس کو ہو رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایڈلٹ ایکنی بھی نکلے گی, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو پیوبرٹی پہ نہیں ہوا تو آپ کو ایڈلٹ لائف میں نہیں نکلے. ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد یا کچھ ایک میکسیمم میچورنس کے بعد جا کے ہمیں لوگوں کے فیس پہ ایکنی نظر آنے, وہ ایڈلٹ ایکنی ہو جاتی ہے. دوسرا ہارمونل انفلوئنس بھی بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہم نے بہت نوٹ کی ہے کہ بیکنی بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے, اور پھر وہ ہپ تک جا رہی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ سیم ہی ہے. اوبیسلی اگر آپ کا بیک زیادہ آئلی, آپ کا جسم زیادہ آئلی, اور آپ اس کو صحیح طرح سے نہاتے وقت صحیح طرح سے واش آف بھی نہیں کر رہے ہو, یا اگر واش آف کر رہے ہو تو آپ اس کا جو ایک موئسچرائزڈ جو ایک موئسچر بیریئر ہے اس کو اگر مینٹین نہیں کر رہے ہو, تو ایکسیسو ڈرائینس اگر آپ کاز کر رہے ہو تو بھی آپ کا ریباؤنڈ آئل پروڈکشن ہوگا اینڈ ایکنی کاز ہو سکتی ہے. اور آئلی جسم اگر ہے تو اس میں تو ہو ہی سکتی ہے, چانسز برائٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ چلیں, یہ تو ساری باتیں ہو گئی ہیں. اور ایکنی کا واقعی ٹریٹمنٹ ہے؟ ہاں آف کورس, وائی ناٹ, لیکن اوور نائٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. میرے پاس I'll tell you something, جب میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت تو خیر میں زیادہ تر پڑھائی کر رہی ہوتی تھی. پیشنٹ تو اوبیسلی اکا دکا شروع میں تو اکا دکا ہی ہوتے ہیں, آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے پڑھائی موسٹلی کر رہے ہوتے ہو. میری اپنی ایک کلاس فرینڈ میری پیشنٹ بن کے آئی, اینڈ اس کو ایکنی تھا, اینڈ وہ بیچاری مجھے کہتی تھی بس جو کرنا ہے میرے اوپر کر لو, یہ ایکنی صحیح کر لو میری. تو اس پہ میں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس بھی کیے, بہت زیادہ, لیکن اور کرتی میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوتی تھی. 2 سال پھر بھی لگ گئے اس کی ایکنی کو کمپلیٹلی ختم ہونے میں. اب کل وہی فرینڈ میرے پاس آئی ہوئی تھی اپنی امی کو لے کر, اور وہ وہاں بیٹھ کے میرے دوسرے مریضوں کو بتا رہی تھی, یہ دیکھیں میرا چہرہ, میرے پاس بہت ایکنی ہوا کرتا تھا, انہوں نے ٹھیک کیا. تو لیکن یہ کہ اس کو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو پیشنس, آپ کو صرف پیشنٹ ہونا ہے, کمپلائنٹ ہونا ہے, اوور نائٹ کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا. صحیح بات. تو کبھی کبھار اتنا ٹائم بھی لگ جاتا ہے. 2 سال کے بعد شی از کمپلیٹلی ایکنی فری, الحمد للہ. الحمد للہ. یہ دیکھیں کتنی
बड़ी सक्सेस है ना, और एक पेशेंट भी ठीक हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमने बड़ा, अल्लाह ताला ने हमसे बड़ा काम ले लिया. अच्छा, एक्नी के साथ साथ फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो उनकी पैरेलल सिस्टर्स होती हैं या सिबलिंग्स होती हैं कि ये भी अगर एक्नी हुआ है तो अब ये भी होगा. वो भी थोड़ी डिटेल हमारे लिसनर्स को बताइए, क्योंकि एक्नी ऐसा वाह एक सब्जेक्ट है, जैसे ब्लैक हेड हो गए, फिर वाइट हेड हो गए, फिर फेस और ख़राब हो गया. अच्छा, इसके बाद फिर एक्नी को आपने ज़रा खुजा दिया, जैसे हमारी प्रेजेंटर हुमा जो है तजर्बे करती रहती हैं अपने फेस पे, तो उसमें जो है निशान भी आ जाते हैं, फिर वो गड़े पड़ जाते हैं, फिर उनको कैसे रिपेयर करें विदाउट सर्जरी, ये भी बताइए. अच्छा, काफ़ी आपने मज़ेदार एक छेड़ दिया है बात. अच्छा, लेकिन ये है कि देखिए, अब एक्नी जो है ना, हर किस्म की एक्नी का ट्रीटमेंट भी एक नहीं होता. आपने भी बोला ब्लैक हेड्स इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्नी है, एक्नी ही, लेकिन इज द माइल्डेस्ट फॉर्म. उसकी ट्रीटमेंट अलग है. फिर उसके बाद आ जाता है थोड़ा और, अगर सिर्फ माइल्ड पे ही रहें तो पैप्युलर, लेकिन उसके यानी कि छोटे छोटे बम्प्स जो कि थोड़े से रेड हो जाते हैं. उसके बाद थोड़ा सा और अगर जिनकी ट्रीटमेंट भी चेंज होनी शुरू हो जाती है, वो है पस्ट्यूल्स, जिसमें पस भी निकल रही होती है, या सिस्ट बनने शुरू हो जाती है स्किन के अंदर, जो मोटे मोटे गरे बन जाते हैं, तकलीफ भी दे रहे होते हैं. फिर नोड्यूल्स भी हो जाते हैं, जिसमें वाकई चेहरे का पूरा जो एक स्मूथनेस होती है वो खराब हो जाती है. फिर इसमें जो है पेशेंट खुद भी थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा होता है. वो जो निकालने में वो जो आप उसको जख्म को तोड़ रहे होते हो ना एक्नी के, उसके वजह से खड्डे बन जाते हैं. खड्डों के अलावा पिगमेंटेशन तो वैसी हो जाती है, रेड कलर की भी, ब्राउन कलर की भी. अब ये सारी चीजें जब आती हैं तो आपको पेशेंट को देख कर ना उसके अपने तबीयत को देखते हुए आपको उसको ट्रीटमेंट भी रेकमेंड करना चाहिए. अब जो पिगमेंटेशन वाले हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पिगमेंटेशन आपकी तब तक नहीं जाएगी जब तक आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे. हालांकि कितना हटके है ट्रीटमेंट एक्नी से, कितना हटके है सन ब्लॉक, लेकिन अगर उसके आपको कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करनी है तो सन ब्लॉक इज अ मस्ट. अच्छा, फिर आपने बात करी खड्डों की, जो खड्डे बन जाते हैं, निशान रह जाते हैं, इन सारों के लिए भी अब खड्डा एक दफ़ा अगर बन गया, इसके लिए प्रिवेंशन वाज मच बेटर कि अगर आप जख्म को तोड़ते ही ना तो वो खड्डा भी ना बनता. कभी कभार इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ भी इतनी सिवियर होती है कि वो आपने उसको हाथ लगाया हुआ नहीं होता, फिर भी खड्डा रह जाता है. अब उस खड्डे को ट्रीट करने के लिए फिर आपको आना पड़ता है टुवर्ड्स इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, जिसमें फिर माइक्रो नीडलिंग और केमिकल पील और रेडियो फ्रीक्वेंसी, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. अच्छा, तो क्या ये खड्डे डिसअपियर हो जाते हैं विद टाइम? मैंने देखा है बहुत बेहतर होते हुए भी. बहुत बड़ा अगर खड्डा होगा तो फिर तो ऑब्वियसली आपको शायद थोड़ा सर्जरी की भी तरफ जाना पड़े कि वो ग्राफ्टिंग हो जाती है. लेकिन जो थोड़े छोटे मोटे होते हैं वो तो काफ़ी हद तक मैंने बेहतर होते हुए देखे हैं क्लिनिक में. ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक उम्मीद तो दिलाई आपने लोगों को, और स्पेशली जिनके लिए मैंने बात की उनको के खड्डे ठीक होते हैं. असल में आज वो बैठी हुई है ना सामने, तो मैं उन्हें छेड़ भी रही हूँ साथ साथ. और बहुत प्यारी बच्ची है हमारी, मुझसे पहले उनका ही शो होता है, तो अच्छा. मैं बड़ा उसको जो है ना आके बोलती हूँ ये क्यों बोला, उस पर डिक्टेशन भी मेरी चल रही होती है. सीनियर्स का काम होता है ना गाइड भी करना. अच्छा, हम शो में तो बातें होती रहेंगी, और डॉक्टर साहबा हम आपसे टिप्स भी लेते रहेंगे, और आपकी पसंद के हम आपको सॉन्ग भी सुनवाएंगे, तो आप भी मजीद सोच लीजिए. अभी तो मैं एक रूटीन जो मेरे शो का सॉन्ग है, जो मैं पहला सॉन्ग यही प्ले करती हूँ, जो हाँ हमारे जो है बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लूँगी, उनको भी पसंद है, तो खैर मैं वो प्ले कर दूँगी. लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे, और डेफिनेटली हम फंगल इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ों को लेके चलेंगे. और अभी 11:30 पे हमारा जो है वो है आपका टाइम चेक. तो इस टाइम चेक के बाद हम सीरियस एक टॉक स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यू हम आपको बातें करवाते रहेंगे, पूछते रहेंगे आपसे सवाल. लिसनर्स कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट, और आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं. SMS कीजिए 11K स्पेस, अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, और ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगता है आपका नाम कहना, और लोगों को अब मेरे मुँह से अपना नाम कहलवाना भी अच्छा लगता है. और इसे भेज दीजिए 4471 पर. जी हाँ, 4471 पर SMS कीजिए, थोड़ा सा खर्चा कीजिए. अगर नहीं करना तो फेसबुक पर भी हमारा पेज मौजूद है, आप उस पर भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिबा सलीम कश्मीरी. मैंने आपको पहले ही बताया डॉक्टर बड़ी हसीन है, और इसका तस्वीर जो है वो मेरे फेसबुक के पेज पे भी लगी हुई है, लेकिन आज तो माशाल्लाह बहुत प्यारी. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं. जो हैं ये बताइए हमें कि एक्जिमा और डर्मेटाइटिस ये सारी क्या है? इतनी मुश्किल ज़बान हम डॉक्टर के पास
پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں بھی آپ کو تو ڈرماٹائٹس ہو گیا ہے, ارے نہیں یہ تو ایگزیما ہے, اچھا یہ پیمفیگرس ہے, یہ شینگلز ہیں, یہ مطلب اتنی مشکل بڑے بڑے فنگل انفیکشن, اچھا کہیں نہ کچھ نہ ملا تو فنگل انفیکشن چپکا دیا. تو یہ کیا ہوتے ہیں, تھوڑا سا سب کو بریف کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایگزیما از بیسکلی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتی ہے جو امیون کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جو ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ جو انسان آلریڈی جس کی جلد حساس ہوگی, جسے ہم ایٹوپک کہتے ہیں, تو اس کے اندر ایک طرح کی ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسری طرح جو ایکسٹرنل فیکٹرز والی ہے وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے, آپ میں, مجھ میں, ان میں, کسی میں بھی ہو سکتی ہے. تو اب ایگزیما کے اندر بھی بہت سارے ہیں, مطلب 11 تو صرف وہ ہیں جو کہ ایک ایٹوپک انسان کے اندر ہو سکتے ہیں, جس میں پی ایلبا بھی آ جاتا ہے. پی ایلبا سے میں شروع کری ہوں بیکاز از دا مائلڈسٹ فارم, جو یوزلی بچوں کو ہو جاتا ہے ونٹر سیزن میں. سب سے زیادہ چہرے کے اوپر وائٹ نشان آیا ہوا ہوتا ہے. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے, لیکن اٹس ناٹ دیٹ, اٹ از این ایگزیما. بالکل چھوٹی سی سمپل ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ صحیح ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر کافی ساری اسی کی طرح آ جاتی ہے. سیبورک ڈرماٹائٹس ہو گیا. ڈرماٹائٹس از بیسکلی اندر نیم فار ایگزیما. تو ڈرماٹائٹس بول لو یا ایگزیما بول لو, بات ساری ایک ہی ہے. سیبورک کو جتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اتنی بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, لیکن یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے پیشنٹس کو بہت ہی مطمئن کر دوں, بالکل سمپل لینگویج میں سمجھا دوں, ان کو زیادہ ڈراتی نہیں ہوں, کیونکہ آئی تھنک وہ ڈر جو ہے نا, آپ کا شاید مرض اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا آپ کا ڈر آپ کو مار دیتا ہے. تو پھر ڈینڈرف جو سیبورک ڈرماٹائٹس ہے, بیسکلی اس کا پلین الفاظوں میں ڈینڈرف کہلایا جاتا ہے. تو ڈینڈرف تو خیر تقریباً ہر ایک کو ہو ہی جاتی ہے. ڈینڈرف تو سب کو اس لیے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اتنے ایڈ چلتے ہیں اور اتنے الٹے سیدھے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں ڈینڈرف کے, اور ڈینڈرف کی وجہ سے اتنا ہیزیٹیشن دکھایا جاتا ہے, حالانکہ چاہیں تو یہ بڑا مائلڈ طریقے سے کور ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اب ڈینڈرف پھر اوپر سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے ڈینڈرف صرف وہ ہے جو سر کے اندر ہے, تو جسم کے اوپر کچھ بھی اگر ڈینڈرف کی طرح آ جاتا ہے وہ گھبرا جاتے ہیں. ڈینڈرف تو آپ کی پلکوں میں بھی آ سکتا ہے, آپ کے آئی بروز میں بھی آ سکتا ہے, آپ کی ناک کے ارد گرد جو جگہ ہے نا, جہاں ناک سے آپ کی اسکن اٹیچ ہو رہی ہے, وہاں بھی آ سکتا ہے. ڈینڈرف آپ کی بغلوں میں آ سکتا ہے, آپ کے چیسٹ میں آ سکتا ہے, آپ کے گروئن میں آ سکتا ہے, اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اتنے گھبرا کر آتے ہیں, بولتے ہیں وہ تو پتہ نہیں سیبورک ڈرماٹائٹس بول رہا تھا دوسرا ڈاکٹر, یہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایکچولی اٹ از سیبورک ڈرماٹائٹس, لیکن وہ آپ کو کیونکہ شاید ایک تو بات ہے کہ لیک آف اویئرنیس, دوسرا کہ کوئی ایک انسان ڈرا دیتا ہے کوئی نہ کوئی الفاظ استعمال کر کے. تو ڈینڈرف یہ پھر ہم گھریلو ٹوٹکے بھی تو بہت استعمال کرتے ہیں, وہ گھریلو ٹوٹکے جو ہے نا بہت خراب بھی کر دیتے ہیں. یوزلی لوگ نیم کا پتہ نہیں کیا لگا رہے ہوتے ہیں, یا پھر لائف بوائے کے اوپر آ جاتے ہیں, سوپس بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اینٹی بیکٹیریل سوپس بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ اینٹی بیکٹیریل جو ان کو مزید جو ہے نا اسکن کو وہ کر دیتا ہے, خراب کرتا ہے, ڈرائی کر دیتا ہے, اور وہ ہارش کر دیتا ہے. بہت سارے سوپس میں نے بھی ایسے دیکھے ہیں کہ ہم ان کو پرہیز کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ دھوتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی وہ بہت اصل میں اوور یوز کر لیتے ہیں نا. آپ ایک دفعہ یوز کر لو, وہ بات صحیح ہے. ہر سوپ ہر چیز ہر اسکن کے لیے بھی نہیں ہوتی. اب آپ میری کزن کو اس سے ٹھیک ہوا تو میرا فرض ہے کہ میں پہلے وہ لے کے ٹرائی کروں. بالکل یہ چیز بھی بڑا میٹر کرتی ہے ہمارے یہاں. اچھا, ایک چیز بڑی کامن ہمارے یہاں بیماری یا کہا جائے یا پرابلم کہا جائے, دیٹ از ہرپیز زوسٹر. یہ بہت کامن ہے, ہرپیز ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں؟ اوکے, ہرپیز زوسٹر بیسکلی اگر بچپن میں آپ کو چکن پاکس ہوا ہے تو آگے جا کے آپ کو ہرپیز زوسٹر کے ہونے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. کیونکہ دونوں کا وائرس ایک ہی ہے, VZV کہلاتا ہے وائرس, وائرسلا زوسٹر وائرس. بچپن میں جس کو چکن پاکس ہوا ہے اس کے جسم کے اندر اب یہ وائرس بیٹھا ہوا ہے, ویٹ کر رہا ہے کہ ہمیں کسی چیز سے, کسی اسٹریس سے, کسی ٹراما سے فیوریبل کنڈیشن ملے تو ہم بریک آؤٹ کریں گے. اب وہ بریک آؤٹ کس طرح سے کرتا ہے کہ یا تو وہ ایک کمر کے پیچھے سے لے کے یہ پورا جو ایک ڈرماٹومل طریقے سے آتا ہے, ایک ایریا کو انوالو کرتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ پورے جسم پہ آئے. پورے جسم پہ اگر پیچز کی فارم میں بیسکلی وہ بلسٹرز نکلتے ہیں, آپ کو ویزیکلز نکلتے ہیں, آپ کو بہت پینفل ہوتا ہے, اور وہ ڈائگنوسس ہی آپ کے پین کے بیسس پہ کی جاتی ہے. اور پھر کچھ لوگوں کو جو ہے ٹانگ, یہ گروئن سے لے کے ٹانگ تک آ رہا ہوتا ہے پین, اور ڈرماٹومل پیٹرن میں آتا ہے, تو اس میں سب سے پہلے آپ کو پین آ سکتا ہے یا آپ کو وہ ویزیکلز نکل سکتے ہیں. تو بیسکلی لوگوں کو پین زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے, وہ ویزیکلز اتنا تکلیف نہیں دے رہے ہوتے لوگوں کو. صحیح. اچھا, میرے پاس ایک کوشچن ہے, اور یہ پوچھا ہے نعمان امین نے, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کولیجن کیا ہوتا ہے؟
कोलेजन इज बेसिकली एक इंग्रेडिएंट होता है इनसाइड द स्किन. तो कोलेजन जो है विद एज जो है ना डिक्रीज करना शुरू कर देता है. अच्छा, तो जिसकी वजह से ये सारी हमारी जो एजिंग फैक्टर्स नजर आते हैं स्किन पे, वन ऑफ द रीजंस. यस. अच्छा, तो फिर उसको कवर कैसे करें? इसका मतलब है नोमान की उम्र इतनी हो गई है. नोमान आप भले आइएगा क्लिनिक में, आपको ट्रीट करेंगे. बेसिकली इसके लिए तो सप्लीमेंटल ड्रिंक्स भी आ गए हैं आजकल, टैबलेट्स आ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे किस्म के, जो कि मेरीन कोलेजन यूज कर रहे होते हैं, फिश से डिराइव किए हुए. और ओमेगा 3 इज अ सोर्स. ओमेगा 3 इज बेसिकली फैटी एसिड, लेकिन फैटी एसिड इज ब्रिलियंट क्योंकि वो स्किन की जो बैरियर फंक्शन है ना उसको मेंटेन करती है और उस वजह से स्किन सपल रहती है. अच्छा. तो इवन हम एटोपिक जो जिनकी जल्द हसास होती है उनमें भी हम कहते हैं कि आप फैटी एसिड्स का इंक्रीज कर दें यूज, जिसमें फिर आप या तो फूड्स के जरिए से इंक्रीज करें, लाइक गुड फैट्स इस्तेमाल करके, जिसमें एवोकाडो आ गया, वरना आप सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज कर लें. अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये भी अच्छी बात पता चल गई. और कोलेजन का भी आपने बता दिया कि हमारी स्किन को मेंटेन रखने में उनका बड़ा रोल प्ले होता है. अच्छा, एक चीज़ और आइए, यहाँ पे सवाल एक और भी है, फहमीदा साहिबा ने पूछा है, और वो ये पूछ रही हैं कि ये जो नेल्स में अक्सर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई हम बर्तन धो रहे हैं बहुत ज़्यादा, घरेलू खवातीन का मसला ये ज़्यादा होता है. हर ही जगह मिलता है हमें तो ये, लेकिन फीमेल्स उनका जिनका डिटर्जेंट का इस्तेमाल हो हाथों में, तो वहाँ हमें फंगल इन्फेक्शन नेल में बहुत ज़्यादा मिलता है. उसकी क्या वजह होती है? बेसिकली आप उसको, वही वाली बात हो गई ना कि आप फेवरेबल कंडीशन एक मिल रहा है फंगस को, और आपका अगर हाथ मुस्तकिल पानी में है, डिटर्जेंट में है, इवन के पाँव भी, यूजुअली लोग अगर बैठ के कपड़े धो रहे होते हैं तो उनके पाँव के ऊपर भी पानी लग रहा होता है, मुस्तकिल इतना ज़्यादा लग रहा होता है कि उसमें फेवरेबल कंडीशन पैदा हो जाती है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो ही जाता है. अब फंगल इन्फेक्शन आपको अगर हो गया, उसके बाद आप अगर एहतियात नहीं कर रहे हो तो फंगल इन्फेक्शन तो बढ़ता जाएगा. या अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो और आप फिर भी एहतियात नहीं कर रहे हो, तो वो आप ट्रीटमेंट एंड बद एहतियाती दोनों क्लैश कर जाता है, तो वो आपका बेहतर ही नहीं होता है. तो अमूमन तौर पे मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए बर्तन धोना, कपड़े धोना छोड़ दें, आप अपना हाथ को गीला रखना छोड़ दें, पाँव को गीला रखना छोड़ दें, और ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, बेहतर हो जाएगा. लेकिन वो ये असल में वो ये ना कि हम बहुत ज़्यादा जो खवातीन जो घर पे होती हैं, जो घर को लुक आफ्टर कर रही होती हैं, फिर वो नहीं पसंद करती किसी और का काम, वो खुद काम करने प्रेफर करती हैं. उसमें फिर बदएहतियाती हो जाती है कि वो पानी में हाथ बार बार डल रहा होता है. इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा ग्लव्स इस्तेमाल करें, कुछ अरसे अपने आप को बचाएं. हाँ, ग्लव्स को भी इस्तेमाल करने का तरीका है. अगर आप सिर्फ रबर ग्लव्स पहनेंगे तो वो पानी आपके बाजू पे जाके वापस आपके हाथ के अंदर चला जाता है. तो उसमें ये कि आप अंदर पहले कॉटन का ग्लव पहने, उसके ऊपर आप रबर ग्लव पहने, तो यूं आपका हाथ ड्राई भी रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा. दैट्स वेरी गुड. देखें कितना अच्छा टिप बताया. आखिर को हाउसवाइफ भी है ना, इसलिए. अच्छा, सोराइसिस भी बड़ी कॉमन टर्म हमारे यहाँ यूज होती है और बहुत ज्यादा लोग इससे सफर कर रहे होते हैं. बेसिक क्या चीज होती है सोराइसिस? सोराइसिस इज बेसिकली ऑटो इम्यून एक कंडीशन है जिसके मल्टीफैक्टोरियल उसकी फैक्टर्स हो जाते हैं कि और है भी बहुत डिफरेंट किस्म की. आपको बालों में भी आ सकता है, आपको चेहरे पे भी आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्लाक, मोटे मोटे प्लाक्स भी आ सकते हैं, आपको बगलों के अंदर आ सकता है, या आपको इवन एक्सटेंसर सर्फेसेस में भी आ सकता है. और ये इसका क्लासिकल साइट है एक्सटेंसर सर्फेसेस, जैसे कि नीज हो गया, एल्बोज हो गए, नेप ऑफ द नेक हो गया, एंड सेक्रम रीजन हो गया. सही. लेकिन आ तो ये बगलों में भी सकता है. उसको फिर इनवर्स सोराइसिस इनवर्सिस कहते हैं. अब आ क्यों जाता है? अब ऑटो इम्यून कंडीशन है. ऑटो इम्यून फिर अगेन हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि किस में आ सकता है. तो विच इज वाई इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन, कि वो अगर उसमें आ गया तो इसका रीजन ये है कि वो ऑटो इम्यून है. सही. कुछ लोगों का बहुत माइल्ड किस्म का होता है, कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा हद तक भी पहुंच जाता है, जिसमें फिर जिनके माइल्ड होता है उसको तो चलो आपने ट्रीटमेंट दे दिया, टॉपिकल लगाने के लिए दे दिया, उसका माइल्ड फॉर्म जो है काफ़ी बेहतर भी हो जाता है. लेकिन जिनका ज़्यादा सिवियर हो जाता है उसमें से फिर उनको मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही होती हैं, कि जो थिक प्लाक, जो मोटा मोटा प्लाक बनता है जिस्म के ऊपर, सोराइसिस का जो प्लाक होता है, उसमें फिर केराटिन, प्रोटीन, आयरन, ये सब लॉस हो रहा होता है, जो उसकी वजह से आपको एनीमिया भी हो रहा होता है. ओके. इसके वजह से तो फिर आपको एनीमिया का भी कवर देना पड़ता है कि उस बंदे को फिर एनीमिया ना मजीद हो जाए.
تو لیکن یہ کہ جن کو پھر زیادہ اب آج کل تو یہ بھی نکلے ہیں کہ بایولوجکس کے بھی ٹریٹمنٹس چل رہے ہیں اب آج کل. ہر کوئی نہیں کر رہا ہے لیکن اٹس این آپشن, ویری ایکسپینسو آپشن بٹ اٹس دیر. اب خاص طور پہ ایک مطلب وہ لڑکی, کیا چیز ہے بایولوجک از بیسکلی جو بایولوجک نیا ڈرگ انہوں نے جو نکالا ہے انفلیکسیمیب اور اس طرح سے جو مونوکلونل اینٹی باڈیز بیسکلی ہیں. اوکے. اب ان کا جو ہے یہ کینڈیڈیٹس میرے نظروں میں سمجھتی ہوں کہ کینڈیڈیٹس بہتر وہ ہیں جن کے چہرے پہ آگے یا جن کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے. اوکے. یو نو جن کے چہرے پہ آگے خاص طور پہ وہ مین یا ویمن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں یو نو یہ چہرے پہ آگے میرا ورک نیچر ایسا ہے, میری شادی پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو بہتر کینڈیڈیٹس وہ ہیں یا وہ لوگ جن کی لائف کمپلیٹلی افیکٹ ہو رہی ہے, ان کا ڈیلی کام جو ان کو کرنا ہوتا ہے ایکٹیویٹیز وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اچھا اچھا. تو اٹس این آپشن, اٹس اے ویری ایکسپینسو آپشن لیکن ہے. اچھا یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, شروع ہو چکا ہے, پچھلے سال سے شروع ہو چکا ہے. اچھا اچھا. تو اس کے سائڈ افیکٹس کچھ ہوں گے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی ریسرچ بھی کمپلیٹ نہیں نیا تو کیا ہے, مطلب نیا شروع کیا ہے. اس کی ساری پوری پریزنٹیشنز بھی ان لوگوں نے مطلب جنہوں نے نکالی ہیں یہ ڈرگس, انہوں نے یہ پریزنٹیشنز بھی ڈاکٹرس تک پہنچا دیے کہ اب آپ اپنے طریقے پہ اچھا سا اس کو ریسرچ کر کے پھر آپ دینا شروع کر دیں. سائڈ افیکٹس تو بہت ساری چیزوں میں ویسے بھی ہوتی ہیں, آپ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے پھر. صحیح بات ہے. اچھا آٹو امیون ڈیزیز میں ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو ٹاپ گریڈ مجھے لگتا ہے, کیونکہ میرے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں, دیٹ از وٹیلیگو. یہ بہت زیادہ ہے. اس کا کچھ بتائیے, کیونکہ ہماری وہ بچیاں جو بالکل ابھی ٹین ایج میں ہوتی ہیں یا اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور کبھی ایک آدھ نشان منہ پہ آ جائے تو پھر وہ سارے خاندان میں پھیل جاتا ہے. حالانکہ وہ ہوتا ہے وٹیلیگو لیکن اس کو پھر کوڑ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ریلیٹ کر کے 4 فادرز کو چیک کیا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آگے نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہوگا تو ان کا شادی یا میرٹل لائف بھی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. عموماً رشتے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بچے یا بچی کو ہو تو واٹ از وٹیلیگو؟ اوکے, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی بفور ٹیلنگ دا ڈیفینیشن آف وٹیلیگو, میں یہ بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ وٹیلیگو مچھلی کے اوپر دودھ پینے سے نہیں ہوتا, گڑ کھانے سے نہیں ہوتا. یہ اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ مچھلی اینڈ دودھ. کیونکہ ہر کوئی آ کے پھر اپنی طریقے سے بولتا ہے وہ ہم نے نا 2 ہفتے پہلے مچھلی کھائی تھی اس کے بعد دودھ پی تھی, یا میری بچی نے مچھلی کھا کے دودھ پیا تھا. یہ ایک مس کانسیپٹ ہے اینڈ اٹس بیٹر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے, بیکاز پھر اس لحاظ سے نا لوگ مچھلی بھی نہیں کھاتے نہ دودھ پیتے ہیں, اور دونوں بہترین چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بالکل. سو بیسکلی وٹیلیگو اگین آٹو امیون کنڈیشن ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سیل خود ہی اپنے جو ہماری باڈی پوری سیل سے بنی ہوئی ہے رائٹ, بالکل, تو سیل جو ہے خود ہی اپنا جو پگمنٹ ہے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. یا کبھی کبھار نیورونز کی بھی وجہ سے جہاں پر نرو اینڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر پگمنٹ کا لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھار مسلینیس طریقے سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو نا اس کا علاج کا یہ ذریعہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ جو ہو گیا ہے اس کو آپ روکنے کی کوشش کرو بائی گیونگ ٹریٹمنٹس جو کہ امیونٹی انکریز کرے گی, ڈیکریز کرے گی, امیونو سپریسنٹس دے کے, لائک اسٹیرائڈز ہو گیا یا ایگزیمس ہو گیا, ٹیکرولمس. اور دوسرا کہ آپ اس کو سن بلاک دیں تاکہ وہ مزید کور نہ مزید بھرے نہ. سن بلاک دیں تو وہ دھوپ سے تھوڑا سا بچا رہے گا. بالکل. اور آپ ان کو اورل بھی آپ ان کو امیونو سپریسنٹس دے سکتے ہیں تاکہ وہ مزید نہ ہو. اچھا یہ بھی ایک ہے کہ اچھا یہ ہے ٹوٹلی یہ ڈسپیئر ہوتا ہے, کیونکہ اکثر ڈاکٹرس کے پاس تو جائیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وٹیلیگو ہے, مطلب یہ ڈسپیئر نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں دونوں صورتحال ہے, بہتر بھی ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کا بہتر ہو جاتا ہے کمپلیٹلی. ایسی بھی پیشنٹ تھی جن کے میرے پاس جن کے فیس پہ تھا اور فیس ان کا پورا کور ہو گیا, ان کا کلر پورا ریٹریو ہو گیا, ان کے صرف باقی حصوں میں باڈی کے باقی حصوں میں تھوڑا سا رہ گیا جو کہ اب ریزسٹنٹ ہے, اب نہیں جا رہا. اچھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان کا اگر ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہا. کچھ لوگوں کا واقعی میرے سسرال میں بھی 2 بچیاں ہیں جن کو تھا تو ان کی اماں میرے پاس لے کر آئی تھیں, تو ایک کا تو کافی حد تک بہتر ہو گیا, دوسری کا تھوڑا سا ریزسٹنٹ ہے. تو وٹیلیگو کا اپنا ایک دماغ ہے, اپنی ایک مرضی, حالانکہ ان دونوں بچیوں کو سیم ٹریٹمنٹ میں دے رہی تھی. بتائیے. لیکن وہ یہ ایک پہ زیادہ اچھا سا کام کر گیا, ایک پہ. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے ٹریٹمنٹ ہوا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد ریورٹ ہو کے آتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے, بیکاز سنس اٹ از آٹو امیون, تو جہاں پر بھی آپ کا امیون سسٹم فوراً سے زیادہ ہائپر ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ کچھ نہ کچھ ٹریگر ہو سکتا ہے, ٹریگر کر سکتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ یا کیا اس کو ہم کوڑ سے کنیکٹ تو نہیں کر سکتے, دیٹ از جزام
جو لیپرسی ایگزیکٹلی. اچھا دیکھیں, اچھا ویری گڈ کویشچن. ہم لوگ کو سکھایا جاتا تھا جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے نا کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں ایک وڈز لیمپ کہلاتا ہے نا, جو بلیک لائٹ یو وی لائٹ ہوتی ہے, تو اس کے ذریعے سے آپ تھوڑا سا آپ کو محسوس ہو جاتا ہے آپ کو, لیکن یو نیڈ ٹو ٹرین یور آئیز ایز ویل. وٹیلیگو کا خاص طور پہ ایک ڈسٹنکٹ کلر آتا ہے, اور اگر وہ ڈسٹنکٹ کلر نہیں آ رہا ہے تو آپ کے دماغ میں آپ لیپرسی کا بھی بٹھا سکتے ہو, لیکن پھر لیپرسی کے بہت سارے ڈفرینٹ ہسٹری میں آپ ایسے سوال جواب پوچھ سکتے ہو کہ تھا کب سے آیا ہوا ہے, بڑھ تو نہیں رہا ہے, اور کتنا بڑا سائز, جب سے آیا اتنا بڑا سائز ہے, اس میں آپ کو سینسیشن محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو ان بیسس پہ نا آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو. پھر اگر آپ کو اتنا زیادہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو شاید ہو سکتا ہے لیپرسی ہو, تو پھر آپ اس کو لیپرسی کی طرف تھوڑا سا ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. یہ کہ اگر آپ کو محسوس تو ہو ہی جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ یہ لیپرسی تھا یا یہ وٹیلیگو تھا. موسٹلی کیسز کیا ہوتے ہیں, وٹیلیگو کے ہوتے ہیں یا لیپرسی کے ہوتے ہیں؟ وٹیلیگو کے موسٹلی ہوتے ہیں, لیکن لیپرسی کے انڈائگنوز چلے جاتے ہیں کبھی کبھی. مطلب میرے اس میں ابھی تک میں نے لیپرسی کے شاید 2 یا 3 کیسز دیکھے تھے, وہ بھی میری گورنمنٹ جاب میں. میرے اپنے کلینک پہ ابھی تک کوئی لیپرسی کا نہیں آیا ہے. اوکے. تو لیکن یہ کہ لیپرسی از سم تھنگ جو کہ اکثر جو ہے نا کافی. لیپرسی از آلسو آٹو امیون. لیپرسی از بیسکلی یا ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے؟ نہیں, ٹرانسمیٹڈ تو نہیں ہے خیر, لیکن آٹو امیون نہیں ہے. اچھا, آٹو امیون نہیں ہے. چلیے اس کے اپنے ایک ریزن ہے, وہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے. لیکن یہاں ہم بات کر لیں تھوڑی سی وارڈس کی. میرے پاس ایک اور کوشچن آیا ہے, اور وہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں, انہوں نے نام نہیں لکھا اس لیے میں صاحب ہی کہوں گی یا صاحبہ ہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وارڈس اکثر ہمیں نظر آتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, اسپیشلی جو ہے وہ اینل ریجن پہ بھی ہمیں وارڈس ملتے ہیں. تو یہ وارڈس ہوتے کیوں ہیں, مسے کیوں لٹکتے ہیں؟ وارڈس بیسکلی از بیکاز آف اے وائرس. ٹھیک ہے, ہیومن پیپلوما وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے HPV, اور یہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. اینڈ اس کی جو اگر جیسے کہ کانٹیکٹ میرا ہوا ہے آج, تو ضروری نہیں ہے کہ مجھے کل نکلے گا, ہو سکتا ہے کہ مجھے 10 سال بعد نکلے. اچھا, اتنی بڑی اس کی ہو سکتی ہے یو نو جو ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں سروائیول اس کا جو بیٹھے رہے گا. اوکے, اٹس پاسبل کہ مجھے 10 سال بعد نکلے. دوسرا, اگر آپ کو اسکن آپ کی بروکن ہوئی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا وتھ سم ون جس کو واٹ ہوا تھا, تو اس کو تو ڈیفینیٹلی پھر وائرس انوکولیٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات, اور وائرسز خاص طور پہ ایسی طریقے سے جو آپ نے ابھی کہا کہ اینل وارڈس, وہ کافی حد تک ایک جہاں وائرس لگے گا بیسکلی, اچھا مطلب جہاں اس کا کانٹیکٹ ہو جائے گا وہ پھر پھیلتا چلا جائے گا, یا جہاں اس کو شکل ملی فیوریبل وہ وہیں پہ اپنا نمودار ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر یہ کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اس کو کاٹری کرنی پڑتی ہے. یہ بہت سے الگ قسم کے ہوتے ہیں. برن بیسکلی آپ کر لو اس کو, کیمیکل برن کر لو, یا آپ الیکٹرک برن کر لو اس کو, یا آپ اس کو فریز کر کے اتروا دو, لیکن ریکر کرتے رہتے ہیں. اچھا, ایک ٹیکنیک ہے نا گھوڑے کا بال باندھ دیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. گھوڑے کا بال میں نے سنا بہت ہے, لیکن مطلب ایکسپیرینس میں نے بھی سنا ہے. اکثر پیشنٹ اللہ جی گھوڑے کا بال باندھا لیکن یہ تو گر ہی نہیں رہا. ارے بھائی انفیکشن ہو جائے گا, گرے گا بھی تو بھی وہ زخم تو چھوڑے گا, انفلیم کرے گا. لیکن بھائی وہ سنتے ہیں تو ہم نے ویسے سب سے بڑی بات تو سوال یہ ہے, گھوڑا بال توڑنے کیسے دیتا ہے؟ کبھی نہیں سوچا, لات نہیں لگاتا وہ, کبھی نہیں سوچا, وہ تو ٹانگ مارتا ہوگا الٹا کر کے. یہ بڑا ڈینجرس ہے پتہ ہے. چلیں یہ تو بڑا ایک مسٹری ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے گھوڑے کے ساتھ, تو پھر بہت بڑا دل ہے ان کا, بڑی ہمت ہے بھائی. یہ گھوڑے سے بھی مذاق کر لیتے ہیں لوگ. تو سر یہاں باتیں ہو رہی ہیں, اور میڈم ماشاء اللہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہنسمکھ اور اچھی نیچر کی ہیں. وہ اتنے ہنستے مسکراتے ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں تو لگ ہی نہیں رہا کہ ڈرمیٹائٹس کے ایشوز یا ڈرمیٹولوجی سے ریلیٹڈ جو ہے ایشوز اتنے سیریس ہوتے ہیں اور ہمیں اتنا پریشان ہونا چاہیے. اور حقیقت میں جو چیز اللہ کی طرف سے آپ کو ہوئی ہے اس پر قناعت کیجیے, اللہ کا شکر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی سے آپ کو گزار دیا. ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی, اور اس سے بڑی بھی چیزیں ہیں. پروگرام ہمارا کنٹینیو ہے, ابھی ہمارے پاس 1 گھنٹہ موجود ہے اور ہم بہت بڑے ایشوز پر بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم میڈم کی پسند کا ایک سانگ بھی پلے کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 101 کے اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے.
اپنا نام لکھیے اور اسے بھیج دیجیے 4471 پر. میڈم آپ کے سانگ میں ابھی میرے پاس 2 منٹ ہیں, تو مجھے آپ جلدی جلدی سے ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو سن برن کیوں ہوتا ہے, بس 2 منٹ میں مجھے بتائیے. اچھا, سن برن جو ہے نا, ہم بیسکلی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اسکن کے ٹائپس پہ, جس میں 6 ٹائپس آ جاتی ہیں, رینجنگ فرام ایکسٹریملی وائٹ ٹو ایکسٹریملی ڈارک. صحیح. تو سن برن جو ہے نا فرسٹ 2 ٹائپس میں بہت کامن ہوتا ہے کہ وہ 2 ٹائپس پہ اٹ از مور پلازیبل کہ ان دونوں کو سن برن ہوگا. باقیوں کو سن ٹین ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ سن برن ان میں ہوگا جس میں میلینن نہیں ہے, پگمنٹ نہیں ہے. تو ٹائپ 1 ٹائپ 2 میں زیادہ تر سن برن کے چانسز ہوتے ہیں دھوپ میں اگر وہ زیادہ دیر رہ گئے. ورنہ جو ٹائپ 3 آنورڈس ٹائپ 6 تک ہیں تو ان میں زیادہ تر سن ٹین ہو رہا ہوتا ہے, جس میں پگمنٹیشن ڈارک ہو جاتی ہے, اور کچھ دنوں بعد وہ خود ہی ڈس اپیئر ہوتی ہے, یا کچھ اگر آپ سن بلاک لگاتے رہو گے تو پھر وہ بہتر بھی ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ سن بلاک بھی نہیں لگاؤ گے اور آپ دھوپ میں بھی رہ رہے ہو اور آپ سن ٹین بھی ہو رہے ہو تو پھر تو بس پگمنٹیشن ڈارک ہوتی چلی جاتی ہے نا. اچھا, ایک کوشچن میرے پاس آیا ہے فوزیہ کا, اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر, کیونکہ وہ ڈرائیو کرتی ہیں تو بہت زیادہ یہ اتنے پورشنز جو ہوتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں, ظاہر مستقل سن ٹیننگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوئی امیجیٹ سن بلاک. اب دیکھو فوزیہ, اس پہ تو ہم فیس لیں گے امیجیٹ, ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. سن ٹین نا اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 3 months ٹو فیڈ اوے, جو میں نے ایکسپیرینس میں اپنے دیکھا ہے. واو. ٹھیک ہے نا, اگر آپ مطلب ہاں یو نیڈ ٹو اوائڈ دا رسک فیکٹرز جو جیسے کہ سن ایکسپوجر. دوسرا جو ڈرائیو کرتی ہے نا فیمیلز, آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ گلوز پہن کے کیا کریں, یا وائٹ یا بیج, ناٹ بلیک. کیونکہ بلیک تو سن ویسے بھی ابزارب کر لیتا ہے, تو وہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ وائٹ پہن لیں یا بیج پہن لیں گلوز, تاکہ آپ کے ہاتھ پروٹیکٹڈ رہیں فرام دا سن. بس تو یہ امیجیٹ حل یہی ہے بیٹا, یہ کر لو. باقی اور کچھ سن بلاک لگاتی رہیں, اور اگر پھر کوئی پکا والا حل چاہیے تو پھر کلینک پہ آئیں, اتنی جلدی نہیں ہوگا. آج کیمیکل پیل یا پی آر پی کروا لیں. پی آر پی تو بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ابھی تو اس پہ میں آ رہی ہوں. موجود ہیں ڈاکٹر ہبا سلیم کشمیری صاحبہ, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈرمٹالوجی پہ, اسکن پہ, اور جلد سے ریلیٹڈ امراض اور ان پر. اور سب سے زیادہ جو اب مجھے پش اپ آ رہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے سب کو چھوڑ کے یہ بتاؤ کہ جو یہ رنکلز ہو جاتے ہیں, یہ فیس پہ جو جوز پہ جو لافنگ لائنز ہو جاتی ہیں, اور بہت جلدی ہم لوگ جو ہے ایجنگ کی طرف جانے لگتے ہیں, خواتین جو کہ بالکل نہیں چاہتی کہ 20 سال سے اوپر جائیں. یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے بچے ہوتے ہیں یا پھر ایج ہوتی ہے تو پھر ایجنگ فیکٹر نمایاں ہوتا ہے. کسی کا بہت جلدی ہوتا ہے, کوئی میری طرح بڑا ینگ لگتا ہے. اس پہ ہم نے غور نہیں کیا کبھی, لیکن وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اپنی ایج کو ایج کے ساتھ انجوائے کیجیے. اگر ایجنگ کی چیزیں آپ انجوائے کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک بیوٹی ہے عورت کی, مرد کی, کہ آپ اپنی ایج کے ساتھ چل رہے ہو. تو اب ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا, لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اور میں پوچھوں گی ان سے کہ یہ رنکلس اتنی جلدی اور اسپیشلی خواتین ہماری بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں, کیوں؟ اچھا, اس کا بہت ہی ایک آبویس سا آنسر ہے کہ خواتین, ایک تو لیک آف اویئرنیس آف سن بلاک, اور دوسرا کہ خواتین ہمارے یہاں کچنس کے اندر جو ہے بس سلیو اوے کر رہی ہوتی ہیں ہر وقت چولہے کے آگے کھڑے ہو کے. اینڈ موسٹ آف دا خواتین جو ہیں ایون سن بلاک بھی نہیں لگاتی ہیں. تو آپ نے نہ سن بلاک لگا رہی ہیں, نہ آپ موئسچرائزر, آپ اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں, اور آپ چولہے کے آگے کام کی جا رہی ہیں. جو ایون جو ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے ایک چولہے کی, وہ بھی آپ کی اسکن کو ایج کر رہی ہوتی ہے. صحیح. میں ایک بتانا چاہوں گی اپنی مدر ان لا کے بارے میں. میں جب سے شادی کر کے ان کے پاس آئی ہوں, میں نے ہمیشہ دیکھا ہے وہ جا کے وضو کرتی ہیں, اس کے فوراً بعد اپنا سن بلاک اور اپنا موئسچرائزر لگاتی ہیں. وہ کچن کے اندر پورا دن رہتی ہیں, لیکن ان کی ماشاء سے اسکن ایسی ہے, میں نے جیسے ان کو 11 ایئرس پہلے دیکھا تھا وہ ویسی کی ویسی ان کی اسکن ماشاء سے اتنی ہی اچھی اینڈ فرم جو ہے ابھی تک. مطلب حالانکہ ان کی ایج ہے, لیکن شی لکس 10 years younger than her. بھائی آنٹی آپ کی تو انڈائریکٹلی تعریف ہو گئی, ہماری طرف سے بھی آپ کو مبارک اتنی اچھی اسکن رکھنے پہ. تو اس کا ان شارٹ آنسر یہی ہے کہ اپنی اسکن کو موئسٹ رکھیں, پلس پانی زیادہ پئیں. پانی زیادہ پئیں, موئسچرائز کریں, سن بلاک لگائیں, کیونکہ ہماری اسکن کا جو سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ دھوپ ہے. مطلب نادان دشمن ہے, تو فائدے مند بھی کہ وہ وائٹامن ڈی دیتا ہے. اوور ایکسپوجر تو ہر چیز کا برا ہے. بالکل. لوگ بیچ پہ جاتے ہیں اور سن بلاک نہیں لگاتے ہیں. موسٹلی لوگ کیوں نہیں لگاتے ہیں, وہ پورا وائٹ ہو جاتا ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یو, تو آپ لگا کر جاؤ. تو یہ پھر 2 دن تک نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے چہرہ, اندھیرے میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں, ڈھونڈنا پڑتا ہے.
تو یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں پروٹیکشن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دیں, ایک دماغ دیا ہے, اپنی چیزوں کا خیال تو آپ نے ہی رکھنا ہے نا. چیزوں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بہترین سے بہترین دی ہیں, اللہ کا بہت شکر ہے. بس اس کی پروٹیکشن ہمیں کرنی ہے. اچھا ایک ہوتے ہیں برتھ مارکس. برتھ مارکس بہت زیادہ نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں؟ برتھ مارکس بیسکلی ان دا کورس آف دا جو بیبی جو فارم ہو رہا ہوتا ہے اس کورس کے دوران کبھی کبھار کچھ روگ میلانوسومز جو ہیں چلے جاتے ہیں, میلانوسائٹس چلے جاتے ہیں, وہ جا کے نا ایک جمگھٹا بنا لیتے ہیں. تو وہاں پر وہ جو ہے ایز اے فارم آف اے برتھ مارک نکل آتا ہے. اب یہ کہ برتھ مارک چھوٹے ہوتے ہیں تو مطلب کوئی میٹر نہیں کرتے ہیں, بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا دکھتا بھی ہے لوگوں کو. جیسے میرے کلینک پہ ابھی پرسوں ایک صاحب آئے تھے تو ان کے ہاتھ پہ اتنا بڑا برتھ مارک تھا بلیک کلر کا کہ وہ لٹرلی مطلب اپنی توجہ جا رہی تھی اس پر, اس طرح. اب یہ سوچیں ہاتھ پہ آپ کہہ رہی ہیں, ہم نے تو بچے بھی دیکھے ہیں جن کی اتنے سے لے کے یہاں تک پورا ٹرنک انوالو ہوا ہوا ہے. جی اس کا نام ہی بیسنگ ٹرنک نیوس ہے. اور پھر اتنا تھک ہوتا ہے, ڈارک بلیک ہوتا ہے, کچھ میں سے تو ایون بال بھی نکل رہے ہوتے ہیں. ہاں جی یہ بھی ایک تو یہ کہ ہاں وہ یہ اللہ کی شان, کون سی چیز کس طرح سے کیوں انہوں نے بنائی ہے ابھی تک تو ہمیں مکمل obviously it's preordained, لیکن یہ ہے کہ وہ یہ ختم کرنے کے لیے بھی لیزر بھی اب ایجاد کر دیے گئے ہیں کہ لیزر سے کافی حد تک, لیکن ناٹ ایوری ون کین افورڈ اٹ. ہاں یہ بات تو ہے, لیکن یہ کہ بس نوبڈی نوز کہ ایگزیکٹلی کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بنایا, لیکن کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی اس میں بھی. بالکل صحیح. اچھا ایک مولز, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مولز ہوتے ہیں لوگوں کے چہروں پہ, اور وہ کوئی لوگ تو شناختی کارڈ میں بڑا آسان ہو جاتا ہے مول کا لکھوانا کہ ادھر مول ادھر مول, لیکن جب یہ مولز ریڈ کلر میں کنورٹ ہوتے ہیں یا باڈی پر, ہمیں یہ ایج کے ساتھ میں نے دیکھا ہے, اولڈ ایج میں جا کے میری ایک خالہ تھیں ان کے میں نے دیکھا کہ جب وہ ہاں ریڈ کلر کے ڈاٹس بہت زیادہ, وہ کہلاتے ہیں چیری انجیوماز. چیری انجیوما از پین لیس اینڈ بینائن, کچھ نہیں کرتا ہے, وہ صرف آ جاتا ہے کیپلری فارمیشن کی وجہ سے, اس میں کوئی ایشو ایز سچ نہیں ہوتا. مجھے انفیکٹ چہرے پہ ایک نکلا ہوا ہے, بالکل چھوٹا سا ہے, بالکل ہلکا سا ہے, لیکن یہ کہ نکلا ہوا ہے, نیا نکلا ہے. ہاں چلیں تو اس کے لیے بے فکر ہو جائیں, اور اسے کھریچے نہ, اسے توڑیں نہ, اس میں کوئی لگائیں نہ, یہ ایک بنائن چیزیں ہیں. چاہو تو کاٹری کروا سکتے ہیں یعنی کہ الیکٹریکل برن کے ذریعے سے, لیکن اٹس بنائن, کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اگر جسم میں تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں بلکہ یہ آپ کو کام آئے گا, آپ کی شناختی کارڈ کی علامتی طور پہ بھی کام آئے گا بہت زیادہ. اچھا ایک بہت بڑی چیز, بہت زیادہ جو فکر مندی والی چیز ہے, دیٹ از اوبیسٹی. ہمارے یہاں وزن بہت زیادہ ہے جس کے بے شمار ریزنز ہیں. ڈائبٹی بھی ون آف دا ریزن, اس کے علاوہ فیملی ٹینڈنسی ہے, پھر ماشاء اللہ جنک فوڈ کا اتنا کامن رواج, ہم بھر کے کھانا کھاتے ہیں, اور شادیوں میں جا کے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پیٹ ہمارا ہے, کھانا کسی اور کا ہے لیکن پیٹ ہمارا ہے. تو جب ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر آ کے ہم سو رہے ہوتے ہیں, بڑی انہیلدی لائف اسٹائل ہم نے لیے ہوئے ہیں, تو اس صورت میں ہمیں موٹاپا بہت نظر آتا ہے. یہ موٹاپا اور تو بہت ساری چیزیں, پھر ہم جاتے ہیں سلم ہونے. جیسے ابھی آپ کے سامنے بھی ایک پیشنٹ آ کے کہہ رہا ہے میرا پیٹ اندر کریں, تو وہ ایک پھر پہلے پیٹ نکالا کیوں بھائی, آپ نے اتنا کیوں کھایا, تو یہ ایک وجہ ہے. اچھا یہ لائپوسکشن آپ لوگوں نے بھی ایک بڑا کام کیا, اور اس پہ بھی بہت پیسہ لوگوں کا لگتا ہے. لائپوسکشن آپ نہیں کرتی, لیکن فی الحال نہیں کرتی, دیکھا آ گئے نا آپ بھی اس لائن میں. یہ بتائیں لائپوسکشن کیسے ہوتا ہے اور کتنا سیف ہے یہ؟ Okay, it also depends on who is doing it. It is quite safe and یہ کہ وہ فیٹ کو پورا سک کر کے باہر نکال دیتا ہوتا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس فیٹ کو ایون یوز کر سکتے ہو ٹو آگمنٹ ادر پارٹس آف یور باڈی, ٹو اور ایون انڈر آئیز جو آپ کا ٹیئر ٹرف بن جاتا ہے وہاں بھی آپ ڈال سکتے ہو, یا چیکس میں ڈال سکتے ہو. مطلب یہ اب نیا چیزیں جو اب ایجاد ہوئی ہیں, لائپوسکشن تو کافی پرانا ہے, لیکن اب اس کو ایز اے فارم آف فیٹ نکالو اور پھر اس کو واپس گرافٹ کر دو. تو یہ بھی شروع ہو چکا ہے. کتنے عرصے تک فریز کر کے گرافٹ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں اسی وقت نکلتا ہے, اور آپ کو سیشنز لگتے ہیں میرے خیال میں کوئی. اچھا میں تو سمجھے لے کے فریج میں رکھوا دو, پھر جب دل چاہے. ہاں سالیڈیفائی ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے میں یہ بھی آ جائے گا. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ 3 سے 4 سٹنگز میرے خیال میں لگتی ہیں, اس کے بعد وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. اچھا
गुड. तो फिर वो कोई नुकसान तो नहीं करता नहीं, उधर वाला आपका फैट? अपना फैट है. हाँ. इट्स सिमिलरली. तो अच्छा फैट तो ना हुआ ना जिसने पेट बाहर निकाल दिया. आपका अपना फैट है तो इट्स कोई वो भी नहीं होगा जैसे हाँ, कि फॉरेन बॉडी से सेफ हुआ तो कभी कभार फॉरेन बॉडी से आपकी बॉडी अपना अपना होता है. मारता भी है तो छांव में बिठा के मारता है. तो वो जो है आपका अपना चीज है, आपकी अपनी चीज आपको अटैक ही नहीं करेगी. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये लाइपोसक्शन कितना सेफ है? जो लाइपोसक्शन कराते हैं लोग पेट अंदर करवाते हैं तो मैंने देखा है उसके बाद उनके कॉम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ चल ही रहे होते हैं. लाइपोसक्शन रिलेटिवली सेफ है. इट्स क्वाइट सेफ. इन फैक्ट लाइपोसक्शन भी कितने केजी तक का वजन कम हो जाता होगा लाइपोसक्शन से? नहीं मतलब एक कोई रिमार्केबल चेंज आता है? डिपेंड कि आप कितना निकलवा रहे हैं. अच्छा. लेकिन जो कर रहा होता है ना ये उसके प्लान के मुताबिक डिपेंड करता है कि वो कितना उस वक्त प्लान कर चलिए ये इतना निकालूंगा सारी या बातें नहीं. मैं सर्जिकल की तरफ चली गई है. आप हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और आपसे तो हमें बात करनी चाहिए जो इमीडिएट आप लोग जो क्लिनिकल साइड पे दिखते हैं. और ओबेसिटी के अलावा जो आप फेस लाइन पे चले हम वापस आते हैं. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल. ये PRP हो रहा है या जो है पीलिंग हो रही है. ये तरह एक पूरा डिटेल बताइए हमें कि किस तरह शुरू करते हैं. मैं समझे आपकी क्लिनिक पे आई और मुझे अपने फेस पे जो है ये लाइंस ख़त्म करवानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा सबसे पहले? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं ऐसा करती हूँ. मेरे पास पेशेंट आता है ना तो पेशेंट बोलता है मैं आपके सामने बैठी हूँ, बताएं आप क्या करना चाहेंगी. तो मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी, आप मुझे बताएं आपको बॉदर क्या कर रही है. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आपको देख रही हूँ, शायद मुझे ऐसी 5 चीजें नजर आ रही हैं जो आपको महसूस ही नहीं हो रही हैं. सही. तो वो आपको कॉन्शियस करने वाली बात हो जाएगी. अगर मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये भी करना चाहूंगी, मैं वो भी करना चाहूंगी, तो आप कॉन्शियस हो जाएंगी. तो पेशेंट को कंफर्टेबल मैं ऐसे कर लेती हूँ कि आप मुझे बताएं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा आपकी स्किन के ऊपर, आप बताएं आपको बॉदर क्या कर रहा है. तो इस कभी बार ऐसा होता है वो जो 5 चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो उनको बॉदर ही नहीं कर रही होती हैं. उनको एक छठी चीज निकाल के मुझे बताती हैं कि मुझे ये चीज बॉदर कर रही है. अच्छा. तो ये जो आपने बात बोली ना मैं आई हूँ आपकी क्लिनिक में, बताएं मेरी लाइंस का क्या करेंगी. मैं हमेशा पहले वेट करती हूँ पेशेंट बताए. अब कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो कि जब हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस कर रहे होते हैं ना उस वक्त ज्यादा नुमाया होती हैं माथे पे या मुस्कुराते हुए या चिन डिम्पल जो खिला दिया या गुस्से में अगर यहाँ पर बिल्कुल आईब्रोज के बीच में. तो जो हिलते हुए नुमाया हो रही है उसके लिए तो मैं PRP के बेहतर बोटॉक्स उनको एडवाइस करती हूँ. वन ऑफ द थिंग. हाँ, क्योंकि बोटॉक्स जो पैरालाइज कर देती है मसल को. तो वो आपका एक तो 2 तरीके से काम कर रही होती है बोटॉक्स की. एक तो जो उस वक्त आपके दिख रहे हैं सही उनको भी बेहतर करेगा और क्योंकि वो मूवमेंट इतनी डिक्रीज कर देता है मसल की तो वो इवन हिंडर करता है न्यू ऑनसेट ऑफ रिंकल्स को या मजीद डीपनिंग ऑफ रिंकल्स को भी प्रिवेंट कर देता है. तो जो लाइंस की आपने बात की उनके लिए मैं यूं कर रही होती हूँ. अच्छा. दूसरी लाइंस जो आप कह रही हैं लाफ लाइंस हो गए या मैरिनेट जो होंठ नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं उनके लिए जो है मोस्टली या इवन टियर ट्रफ अगर ज्यादा डीप होता है आइज के नीचे तो उसमें फिलर काम कर रहा होता है. फिलर भी काफी सारे लोग जो है बहुत डर जाते हैं फिलर से. लेकिन ये फिर उसमें काउंसलिंग में आ जाता है कि आप पेशेंट को किस तरह से काउंसिल करते हो सेफ्टी के हवाले से, प्रोसीजर के हवाले से, क्योंकि आजकल तो नीडल्स का भी फियर बहुत होता है लोगों को. सही. ये 2 चीजें हो गई. PRP की जहां आपने बात की है, PRP बेहतरीन है ओवरऑल स्किन केयर, स्किन के इश्यूज के लिए. सन टैन हटाता है PRP फाइन लाइंस को भी डिसअपियर करवाने में मदद करता है. बिकॉज PRP जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन जो स्किन की जो बिल्कुल बेसिक लेवल है उधर जाके उनको बोलती है कि भाई अपनी स्किन को अच्छी टगरी और अच्छी स्ट्रांग बनाओ. तो वहां से जब नया स्किन निकलना शुरू होती है स्किन काफी अच्छी हद तक निकल रही होती है. इवन टोन हो जाती है स्किन की, टैन को भी रिड कर लेता है, फाइन लाइंस खत्म हो जाती हैं, फर्म एंड प्लम्प कर देती है स्किन को, पिगमेंटेशन को भी हेल्प करता है. सबसे बेहतर वाली चीज कि एक्टिव एक्नी एंड एक्नी के वजह से जो रेड मार्क्स रह जाते हैं इन दोनों चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है. अच्छा. PRP करते किस तरह से, आपने शुरू में जो बात बोली ये स्टेप 1 से आप करते किस तरह से. तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक इनफैक्ट कॉमिक बनाया हुआ है कि पेशेंट आके बोलता है PRP अगर करवाएंगे तो पहला स्टेप क्या है. तो मैं बोलती हूँ वेट आई हैव टू ड्रॉ योर ब्लड. मैं बाकायदा ब्लड ड्रॉ करके मैंने दिखाया हुआ रेड कलर का एक ड्रॉप बना हुआ. तो ये कॉमिक मैंने अपने इसमें डाला हुआ है कि
ہیومر بھی ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. لائٹر موڈ پہ جتنی چیز جاتی ہے نا, میسج بھی پراپر کنوے ہوتا ہے اور پیشنٹ ریلیکس رہتا ہے, وہ پہلے ہی پریشان آ رہا ہوتا ہے. بالکل. اب کیونکہ موسٹ پیپل ہیو فیئر آف نیڈلس کا بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے ڈر. تو یہ کہ سب سے پہلے جب وہ پیشنٹ آتا ہے میں پوچھ لیتی ہوں آپ نے ناشتہ واشتہ اچھے سے کیا ہے, پانی پیا ہے, پھر ان کا بلڈ ڈرا کیا جاتا ہے, میں خود کرتی ہوں یوزلی, اگر میں نہیں ہوتی تو پھر میری اسٹاف کر لیتی ہے. اس کو اسپن کرتے ہیں ہم سینٹریفیوج مشین میں, اور جو پلازما الگ ہو جاتا ہے اس کا, ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر کے واپس انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے انجیکشنز, اتنے ملٹیپل انجیکشنز سے پھر ان کا مائکرو نیڈلنگ کے ذریعے ان کے اسکن کے اندر واپس ہم ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا پی آر پی کا. کیمیکل پیل میری بہت فیوریٹ پروسیجر ہے کرنے کے لیے, بیکاز بہت ہی کم ڈیوریشن میں, بہت ہی کم پروسیجر ٹائم میں آپ کا بہت ہی اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں. ڈفرینٹ قسم ہوتے ہیں کیمیکل پیلس کے. آپ کو بیسکلی کلینک کے اندر یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اسکن کو ڈیگریز کرتے ہیں, فیٹ ہٹاتے ہیں, جو ایک فیٹی لیئر پڑا ہوتا ہے نا آئل کا, پولوشن کا, پورا جو ایک آئلی سیبم پڑی ہوئی اس کو صاف کر کے بالکل ڈرائی اسکویکی کلین کر کے پھر ہم کیمیکل پیل کا ایک لیئر لگاتے ہیں, اور نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے تو نیوٹرلائز کرتے ہیں, نہیں ضرورت ہے تو ویسے ہی اس کو کتنے دن میں ہوتا ہے یہ پروسیجر؟ فوری ٹائم آن دا اسپاٹ؟ اٹ ٹیکس 15 منٹس. ہاں لیکن اس کو نا پیلنگ میں تو ٹائم لگتا ہے. نہیں, میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا رہی ہوں کہ آپ کو اسکن کو پہلے پریپیئر بھی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستانی اسکن از پرون ٹو ڈیولپنگ پگمنٹیشن. تو میں تو یوزلی کچھ پیلز ایسی ہوتی ہیں آپ نے اسی وقت کر لیا, ناٹ این ایشو. کچھ پیلز جو زیادہ اسٹرانگ ڈیپتھ کی ہوتی ہیں, آپ 2 ہفتے کے لیے میں تو پریپیئر کرواتی ہوں اسکن کو. اب آپ نے کہا کہ کتنا ٹائم میں آپ کی اسکن پیل آف کر کے اچھی ہو جاتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے پیل کون سا یوز کیا ہے. اچھا, اگر میں بات کروں سیلیسلک ایسڈ کی پیل کی تو اٹس بہترین فار بلیک ہیز اینڈ وائٹ ہیز اینڈ وہ جو بمپس آ جاتے ہیں اس کے لیے وہ بہت بہترین ہے. تو ود ان 2 to 3 days اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں پیلنگ ایز سچ واضح فرق نہیں نظر آتا پیلنگ میں, لیکن اسموتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایسا تو نہیں نا پیلنگ کرا کے گھر جائیں تو بھائی لوگ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں کہ کون آ گئے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ کبھی کبھار میں پلان ایسا بناتی ہوں پیشنٹس کا کہ میں نے 2 پیلز یوز کیے ہیں, تو اس میں پھر زیادہ ریڈ بھی ہو سکتی ہے, اس میں اسکیب بھی فارم ہو سکتا ہے. تو وہ پورا کاؤنسلنگ میں بتا دیتی ہوں کہ بھائی آپ نے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے, آپ کا ڈاؤن ٹائم اتنا ہے, آپ 2 دن تک چولہے کے آگے نہیں جائیں گی, اسکیب بن سکتا ہے. تو وہ پیشنٹس کافی مطلب ایک دفعہ آپ نے ان کو بتا دیا نا کہ ایکسپیکٹ کیا کرنا ہے. ظاہر کاؤنسلنگ تو بہت ضروری ہے. ہاں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں اٹس پاسبل آپ کی اسکن پیل کرتی رہے, چھلکے اترتے رہیں فار دا نیکسٹ 10 days, اور کسی کا پیل نہیں کرتا تو اس پہ بھی پریشان ہو جاتا ہے, اسکن پیل نہیں کری ہماری. تو کاؤنسلنگ اس میں پھر بہت کام آتی ہے. ہم بول دیتے ہیں کہ بھائی اٹ از ون آف دا تھنگس ٹو ایکسپیکٹ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی پیل, اس کی اسکن ہر کوئی پیل کرے. صحیح, بہت اچھا, اور بڑا سیف, اور میرا خیال ہے بڑا ٹائم لیس آف دا ٹائم میں ہوتا ہے. ہاں, بہت چھوٹا سا پروسیجر ہے اور کافی افیکٹو ہے کنسیڈرنگ کی ریزلٹ آپ کو کتنا اچھا دے رہا ہے. چھوٹے سے وقت میں کافی اچھا ریزلٹ آپ کو دے دیتا ہے. اچھا چلیں, یہ تو ساری باتیں ہو گئیں. اچھا, ایک کم بیک ٹو دا ویٹیلیگو اور لیپروسکوپی, ذرا سا ایک یہ بتا دیجیے کہ ایک ہوتا ہے وائٹننگ کا کوئی انجیکشن, جو پیچز ہوتے ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے کوئی وائٹننگ کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, پیچز کو ریموو کرنے یا کے اپنا ڈسکلریشن کو ختم کرنے کے لیے ایک کمپلیٹ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جس سے کلر پورا یونیفارم ہو جاتا ہے. ویٹیلیگو کی بات کر رہی ہیں یا وائٹننگ انجیکشنز کی بات؟ نہیں, ویٹیلیگو. ویٹیلیگو کی بات کر رہی ہیں تو ویٹیلیگو میں بھی انجیکشن لگتے ہیں نا؟ نہیں, ویٹیلیگو میں اگر آپ سیم ٹون نہیں کی جاتی, نہیں تو آپ اس کو پیور وائٹ نہیں کرتے ہو نا, اس میں تو آپ کریمز دے دیتے ہوتے ہو. اگر جیسے کہ آپ کا 95% آف دا باڈی ویٹیلیگو کے طور پہ افیکٹ ہو گئی ہے, آپ کا اتنا سا حصہ رہ گیا ہے, تو آپ اتنے, اب آپ 95 کو نہیں آپ ٹریٹ کرنا چاہو گے, پھر آپ وہ جو تھوڑی سی پگمنٹیشن رہ جاتی ہے اس کے لیے پھر آپ کافی سارے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتی ہیں. آپ ڈی پگمنٹنگ کریمز دے دیں, بلیچنگ کریمز دے دیں, اس سے وہ اتنا ایریا جو ہے وہ بھی وائٹ ہو جائے گا, لیول بدل لے گا. لیکن اگر آپ کا ہے ویٹیلیگو کا ہی اتنا چھوٹا سا پیچ ہے, آپ کی 95% آف دا باڈی از کمپلیٹلی نارمل والا کلر, تو آپ اس کو جو ہے پگمنٹ کروانے کے لیے بھی کوئی کریمز ہوتی ہیں جو آپ نے وہ لگائی اور آپ نے دھوپ میں لے کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ بیسکلی جو ٹیننگ کا جو طریقہ ہوتا ہے آپ اس کو وہ کروا رہے ہیں. اور ان کلینک جب آپ یہ کرتے ہو تو اس کا نام ہے پووا. ٹھیک ہے نا, پووا یا PUVB, UVA کو یوز کرتے ہوئے, یا آپ وہ جو بیسکلی جو پی ہے نا, اٹ اسٹینڈس فار سورلین. سورلین جو ہے وہ سن سے سینسٹیو ہوتا ہے, وہ کاز کر دیتا ہے وہاں پہ پگمنٹیشن, تو وہاں پہ پگمنٹیشن ہو سکتی ہے. ویٹیلیگو کے پیچ میں ایون کہ آپ اگر تھوڑا سا اس کو
माइक्रो नीडलिंग भी अगर आप करते हो ना तो वही जो इंजेक्शन वाली बात आ गई, लेकिन वो इट्स यू नॉट गिविंग एन इंजेक्शन, आप उसके अंदर नीडल्स के जरिए ट्रिगर कर रहे हैं मेलानोसाइट्स को कि वो थोड़ा सा प्रोड्यूस करें पिगमेंट को. ठीक है. तो कभी कभार माइक्रो नीडलिंग से भी काफी अच्छी रिजल्ट आ जाती है, पिगमेंटेशन वापस आ जाती है, लेकिन ये उसके लिए है जिसके पास थोड़ा थोड़ा एरिया है, पैच थोड़ा सा बना हुआ है विटिलिगो का. ज्यादा बड़ा पैच होगा तो इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू डू माइक्रो नीडलिंग ऑन द होल थिंग. लेकिन अगर हम व्हाइटनिंग के जैसे आजकल, मेरे पास एक पेशेंट आई, उन्होंने, वो 2 बहनें हैं, एक माशाल्लाह बहुत प्यारी, क्या कहें जिसको अल्लाह जो जैसा बनाए, एक उसका कलर थोड़ा डार्क था, अब वो घर में ज़रा बड़ा मसला रहता था, और ट्विंस थी दोनों, रिमार्केबल फ़र्क दोनों में. तो वो किसी डॉक्टर से बात करके आई मेरे पास कि मुझे बताएं, मैंने तो उन्हें बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप ना लो, अननेसेसरी आप क्यों बॉदर कर रहे हो, अच्छी कलर है, साफ़ स्किन है फिर. लेकिन खैर वो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा दिया है, तो 12 शायद सिटिंग है उनकी इंजेक्शन की वाइटनिंग की. उसका क्या इफेक्ट है? ओके, उसका इफेक्ट ये है बेसिकली यू नो ये वाइटनिंग इंजेक्शन आया कैसे मार्केट में. कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को दिए जाते थे ग्लूटाथायोन, इसका नाम बेसिकली ग्लूटाथायोन है. कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को दिए जाते थे ये, तो कुछ कीमोथेरेपी के पेशेंट्स का साइड इफेक्ट ये नोट किया गया था कि वो वाइट हो रहे थे, उनका कलर वाइट हो गया था. तो इफ़ यू लुक एट इट, तो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, उनका जो वाइटनिंग वाला एस्पेक्ट है, इट्स इज़ अ बेसिक साइड इफेक्ट. वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक को करवाएगा वाइटनिंग, ये एक बात है. दूसरी बात ये कि आपने एक दफ़ा जब शुरू करवा लिया और आपने 12 सेशंस या आपने 20 सेशंस आपने इंजेक्शंस के लगवाए, आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस सेशंस लगवाने पड़ेंगे. जहां आपने रोक दिया तो आपकी स्किन वापस भी अपनी नॉर्मल कलर पे जितना मेलानिन जो डेवलप हो रहा है नेचुरली वो तो होगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली आप नेचुरल प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते हो. हाँ, तो हम अपना डीएनए चेंज नहीं कर सकते. एग्जैक्टली वही बात है कि ये समझ में आ जाए तो क्या बात है, लेकिन वही बात कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता. ये मेरे पास 3 क्वेश्चन और आए हैं. एक ईशल पूछ रही हैं, व्हाट ट्रीटमेंट आर अवेलेबल फॉर द हेयर लॉस एंड लाइस. ओके, लाइस का तो बहुत ही आसान हल है, लेकिन वो ये जो करना चाहे वो एक्टिव होकर आपको करना पड़ता है. बड़े बच्चे अगर होते हैं या बड़े एडल्ट्स जिनको लाइस हो रही होती है, उनके लिए तो इवन टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं आइवरमेक्टिन के नाम से. आप ये टैबलेट्स अगर आप खाएंगे तो लेकिन ये कि ऑब्वियसली प्रॉपर डोजिंग होती है, और आपको जो है लेकर अपना पूरा चेक करवा के आपको प्रॉपर डोजिंग के साथ आपको टैबलेट्स लिखवानी पड़ती हैं फ्रॉम द डर्मेटोलॉजिस्ट. तो आप जो है लाइस काफ़ी हद तक वो खत्म हो जाती है, बिकॉज वो लाइस उसको खाती है, जो टैबलेट आप खा रहे होते हैं वो ब्लड के अंदर जाएगा, वो लाइस खाएगी, वो लाइस खत्म हो जाएगी. उससे बेहतर हल ये कि माएँ जो होती हैं कंडीशन लगाकर अपने बच्चों के कंडीशनर लगा के अपने बच्चों के बालों में कंघी फेरें, तो वो कंघी से जो है काफ़ी हद तक आप जुएँ निकाल रहे होते हैं, लाइस निकाल रहे होते हैं. एग्स रह जाते हैं, वो जब हैच होंगे आपको फिर से वो करना पड़ेगा. तो थोड़ा टीडियस जॉब हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली लाइस अगर पड़ गई हैं तो यूल हैव टू डू दिस टू रिमूव द लाइस. ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को गंजा करते फिरें. हाँ, ये बात सही. और दूसरा हेयर लॉस की जहाँ बात आई, अब ये है कि आजकल तो वैसे ही हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड का जो आजकल चल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. एक तो जो इलनेस जिनको हो रही है वायरल इलनेस, तो वो पोस्ट वायरल इलनेस भी उनका बाल लॉस हो रहा है. जिनको इलनेस नहीं हुई है तो उनका स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस हो रहा है. तो दोनों सूरत हाल में ये कि एक तो अपने आप को कोशिश करें कि आप स्ट्रेस ना लें, और दूसरा सप्लीमेंट्स आप अपना अच्छा रखें, डाइट अच्छी रखें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, नींद अपनी अच्छी रखें, एंड अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो आप मसाज के साथ अच्छा से करें. सब्र करें अल्लाह की चीजों पे. सब्र इस तरह से कि 3 महीने तो लगते हैं ना बालों के इलाज शुरू करने के बाद. पेशेंस आपके लिए बहुत जरूरी है. ऐसा वही बात है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास भी कि हम घुमाएंगे और आप सुबह उठ के हरे भरे हो जाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता. ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता. अच्छा, हाउ कैन आई ट्रीट माई वेरी ऑयली स्किन, स्पेशली इन समर आई गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस इशू, प्लीज एडवाइस व्हाट टू डू. नुमान के पास बड़े मसाइल हैं. नुमान आप क्लिनिक में आ जाए. नुमान हम पक्का काम करते हैं. समझ गए आप. पक्का काम करेंगे. और ऑयली स्किन
کا بیسکلی اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو فیس واشز یوز کر رہے ہوتے ہیں آئلی اسکن والے, تو آپ اچھا والا یوز کریں جو ہے ہی فار آئلی اسکن, تو آپ کا کافی اچھی سی ڈرائی بھی کر دیتی ہے اسکن کو. لیکن ڈرائی کرنے کے بعد آپ اسکن کو اسکویکی ڈرائی نہ چھوڑیں, اس کے اوپر آپ موئسچرائزر لگائیں, کیونکہ آپ جتنا ایکسٹرا ڈرائی کر دیتے ہیں اسکن کو اتنا زیادہ آئلی اسکن والے جو ہیں ریباؤنڈ آئل پروڈیوس کر دیتا ہے. تو جہاں انسان اچھا فیس واش تو یوز کر رہا ہے, لیکن اگر آپ موئسچرائزر نہیں یوز کریں گے تو آپ کا اسکن ریباؤنڈ آئل پروڈکشن کرے گا اور آپ کی اسکن مزید آئلی ہو جائے گی. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک اور سوال آیا ہے, نہال پوچھ رہے ہیں, آئی ہیو این ایشو آف ہیٹ ریش. When summer comes, I suffer from heat rash in specific areas like nose, chin and forehead. Please advise. نوز, چن اینڈ فور ہیڈ. دیکھیں ہیٹ ریش, جب وہ خود بول رہے ہیں ہیٹ ریش تو میرے دماغ میں آیا ملیرا, جو ہوتا ہی ہیٹ کی وجہ سے, لیکن انہوں نے ڈسکرائب جو کیا ہے نا وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے روزیشیا, یہ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اور روزیشیا اس طرح سے بنا دیکھے تو بتا بھی نہیں سکتی میں کہ آپ کو کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنی ہے, لیکن روزیشیا کافی حد تک, اب یہ میں نے بہت زیادہ پیشنٹس دیکھ لی ہیں روزیشیا کے آج کل, مطلب اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ شاید اتنے زیادہ روزیشیا کے پیشنٹس ہوں گے پاکستان میں, لیکن اب انہوں نے بھی ڈسکرائب اسی چیز کو کیا ہے. روزیشیا بیسکلی اگر ہیٹ سے ہو رہا ہے تو گرم کھانے سے بھی اگر آپ کو ہو رہا ہے, بیسکلی ڈائگنوز کرنے کے طریقے گرم کھانے سے, اسپائسی فوڈ سے, گرم ڈرنکس سے, اور اسٹریسفل کنڈیشنز میں, ہائی ایموشنز میں اگر آپ کا ٹریگر ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از روزیشیا اینڈ اٹ ریکوائرز پراپر ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے بھائی نہال, اپنا چیک اپ کرانے کے لیے آپ یا تو کسی قریبی ڈرمیٹولوجسٹ سے رجوع کریں یا پھر ہماری ڈاکٹر صاحبہ سے رجوع کر لیں, آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہاں ہمارے پروگرام میں ہو گئے ہیں 12:25, اور ہمارے پاس آپ کی پسند کا ایک اور سانگ ہے, پیار کا روگ, اور لیٹسٹ سانگ آپ نے ہمیں بھی سنوانا ہے آج, کیونکہ میں نے بھی نہیں سنا اسٹرنگس کا, اور یہ شاید ہے ساؤنڈ اسٹیشن 2020. یہ میرے ہسبینڈ اور میرا دونوں کا فیوریٹ. کیا بات ہے, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے بھائی. اس سے پہلے جو یہ 35 منٹ ہے اس کو ہم اچھی طرح سے انجوائے کریں گے ڈاکٹر ہیبا سلیم کشمیری کے ساتھ, اور ہم اس سے ایز اے ڈرمیٹولوجسٹ بہت ساری جو ہیں باتیں پوچھنی ہیں, سیکرٹس بھی پوچھنے ہیں بہت سارے, اور مفت میں پوچھنے ہیں, بڑے مزے سے وہ بتائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ کیلوئڈس کیا ہوتے ہیں؟ بہت بدتمیز چیز ہوتی ہے, بڑی گندی چیز. پتہ کیا ہوتا ہے اصل میں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کبھی کبھار فیملیل بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھار یہ فیملیل بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھار یہ جو ہے نا کسی بھی ٹراما بیسڈ کی وجہ سے, کوئی ٹراما اگر ہو یا کہیں پہ زخم ہے, یا ایون کہ جب ہم لوگ پیئرسنگ کرواتے ہیں ناک کی یا کان کی, وہاں کبھی کبھار جہاں آپ نارمل اسکن کو اگر آپ پیئرس کر رہے ہیں یا کٹ کر رہے ہیں نا, وہاں پر جب وہ واپس ہیل ہونے کی کوشش کرے گا, کبھی کبھار وہاں پر ایکسیس فائبرس ٹیشو فارم ہو جاتا ہے اور وہ کیلوئڈ بنا دیتا ہے. کیلوئڈ کبھی کبھار بنتا ہے, کبھی کبھار ہائپر ٹروفک اسکار بنتا ہے. ہائپر ٹروفک اسکار تو چلو بہت آسانی سے ختم بھی ہو جاتا ہے, کیلوئڈ بھی ختم تو ہو جاتا ہے کبھی کبھار, لیکن بہت ریزسٹنٹ ہوتا ہے, بہت ٹائم لیتا ہے, بہت زیادہ, اور ہارڈ بھی بہت ہوتا ہے. پھر اس میں کبھی کبھار اگر وہ ایسے ایریاز میں آ گیا تو وہاں تو وہ پینفل بھی بہت ہو جاتا ہے. لوگوں کی ایکٹیویٹیز بہت افیکٹ ہوتی ہیں. کچھ لوگ میرے پاس آتی تھیں, ایک فیمیل پیشنٹ, ان کا یہ بازو یہاں حد تک پورا برن ہوا تھا, تو ان کا یہ جو کیوبیٹل فاسا ہے, جو ان کا ایلبو کے اندر والا حصہ ہے, یہ نا ان کے بیچاری کا وہ کمپلیٹ بند نہیں کر پاتی تھی, کمپلیٹ کھول نہیں پاتی تھی. وہ ایک ایریا میں جا کے, کیونکہ وہاں فائبرس ٹیشو بن گیا تھا, تو اس کے وجہ سے وہ کافی پین بھی ان کو اتنا ہوتا تھا. پھر ان کو انجیکشنز پہ انجیکشنز لگاتے تھے ہم, لیکن یہ کہ اتنا بڑا جب اسکار ٹیشو ہوتا ہے تو وہ صرف انجیکشن سے جاتا نہیں ہے, کبھی کبھار اس کو سرجری کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر سرجری بھی آپ ایسے پیشنٹس میں نا تھوڑا خیال سے کرتے ہو, کیونکہ اگر ایک دفعہ اس کو ہوا ہے اسکار ٹیشو فارم تو آگے بھی آپ کی سرجری پہ بھی وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل برائٹ چانسز ہوتے ہیں اس کے. اچھا یہ بتائیے, ڈرمیٹولوجسٹ پہ اکثر ایک الزام ہے کہ آپ لوگ اسٹیرائڈس بہت یوز کرتے ہیں. ہاں, اوہو, کہاں پہ, اورل لگانے کے لیے یا انجیکشنز؟ ہر طرح کے. میں آپ کو بتاتی ہوں, اسٹیرائڈ لگانے کے لیے نا میں تو بہت ہی خلاف ہوں. ٹھیک ہے, انلیس ایبسولوٹلی نیسسری. اب کبھی کبھار میرے پاس اکثر پیشنٹ آتی ہے پورا چہرہ بھرا ہوا ایکنی سے, اور بہت ایک واضح بہت ڈسٹنکٹ لک ہوتی ہے اس ایکنی کی, تو میں ہمیشہ پوچھتی ہوں آپ نے کوئی اسٹیرائڈ کریم لگائی تھی؟ اب آگے سے ان کو یاد نہیں, پتہ نہیں, ہاں ہم نے فلانا کریم لگائی تھی, فلانا کریم لگائی تھی. ہر ایک اینڈ پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ تو اسٹیرائڈ کی کریم ہے. جو لوگ جو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے نہیں ہم نے فلانا ڈاکٹر نے دی تھی, ہمیں فلانا ڈاکٹر نے.
دی ہوگی کسی سرٹن چیز کے لیے, لیکن آپ نے اگر چہرے پہ ویسے رینڈملی لگانی شروع کر دی تو وہ ایکنی کاز کر دیتی ہے. تو میں تو بہت ہی اگینسٹ ہوں ٹوپیکل اسٹیرائڈس کے انلیس ایبسلیوٹلی نیسسری, اور وہ بھی اگر بہت سے بہت ہو گیا تو میں بہت ہی مائلڈ قسم کا, کیونکہ اسٹیرائڈ میں بھی قسمیں ہوتی ہیں, مائلڈ ہوتی ہے, پوٹنٹ ہوتی ہے, ویری پوٹنٹ ہوتی ہے, میڈیم پوٹنسی ہوتی ہے. تو میں تو ہر ایک میں خاص طور پہ چہروں پہ, ایڈلٹس کے بھی چہروں پہ, اور خاص طور پہ بچوں میں دیتی ہی مائلڈ ہوں, میں میڈیم یا پوٹنٹ دیتی ہی نہیں ہوں, بیکاز اس کے نقصانات اتنے ہوتے ہیں, اسکن ایٹروفی کر جاتی ہے, کبھی کبھار اسکن کی پگمنٹ لاس ہو جاتی ہے یا ہائپر پگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے, کبھی کبھار اس پہ ٹیلنجیکٹیزیز آ جاتی ہے, کبھی کبھار اس پہ یہ ایکنی انڈیوس ہو سکتی ہے, بہت سارے اس کے وجہ وہ آگے کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں. تو میں تو بہت خلاف ہوں, یہ جو آپ نے کہا نا ڈرمٹولوجسٹ پہ الزام ہے, آئی ایم ناٹ ون آف دیٹ, اسی لیے میں نے الزام کہا. ہاں, اور دوسرا کہ رہی بات کھانے کی, جہاں پر ضرورت ہے آپ کو امیونٹی کو سپریس کرنے کی, وہاں پر تو میں ضرور دیتی ہوں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ میں شارٹ ٹرم کے لیے دے رہی ہوتی ہوں, کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے, وہ ڈپینڈنگ آن کی کنڈیشن کیا ہے پیشنٹ کی اور ان کو مرض کیا ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے دیا یا لانگ ٹرم کے لیے. پھر رہی بات انجیکٹیبل اسٹیرائڈ کی, تو ابھی کیلوئڈس کی بات ہوئی, کیلوئڈس پہ تو مطلب اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ آ جاتا ہے, کیلوئڈ پہ, ہائپرٹروفک اسکار پہ اسٹیرائڈ انجیکشن تو وہاں پر ضروری ہوتا ہے. یا ہو گیا ایل پی بھی ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے, اس پہ بھی اسٹیرائڈ انجیکشنس کے اتنے اچھے ریزلٹس آتے ہیں کہ پھر آپ کو لگانا پڑتا ہے, اور ہوتا تو پینفل انجیکشن ہے, لیکن یہ کہ اگر فائدے ہے تو آپ تھوڑا وے کر دیتے ہو نا, پروز اینڈ کونس کو وے کرتے ہو. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ ڈاکٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹیرائڈس کو کس لیول پہ یوز کرتے ہیں, کس طرح یوز کرتے ہیں, اور کتنی ڈیوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں, اور پیشنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو فور گرانٹیڈ نہ لے لیں. ہر بازار میں ملنے والی کریم آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کو کوئی اپنے ڈاکٹر سے پرسکرپشن نہ لیں. سیلف میڈیکیشن تو آلریڈی نقصان دہ بہت زیادہ, اور اس میں پھر یہ چیزیں آپ اپنا سب کچھ خراب کر کے پھر جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میں ڈاکٹر کو فیس دے رہا ہوں اس لیے اسے ٹھیک کرنا ہے, تو پھر ڈاکٹر ہے وہ کوئی جادوگر نہیں ہے, خدا کے لیے اس کو ڈاکٹر ہی رہنے دیں. یہ بات ذرا ایک بار پھر بولتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے, جادوگر نہیں ہے, وہ جو چھڑی گھما کے آپ کو جو ہے ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ سوال میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے. آپ بتائیں ڈیوریشن کتنے ڈیوریشن میں ٹھیک ہوگا؟ ارے بیبی کتنی پرانی ہے ڈیزیز, تو جی وہ تو تقریباً 15 سال تو ہو گئے ہوں گے, تو کم از کم 15 مہینے تو دو سمجھنے کے لیے. لیکن نہیں, بہرحال جس کے اوپر بیتتی ہے وہ زیادہ اس کو فیس کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوتا ہے, اور اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی سیلولائٹس بھی بڑی کامن چیز ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو کیسے مینیج کریں اپنی لائف میں؟ سیلولائٹس تو خیر آپ سیلولائٹس کی بات کریے, سیلولائٹ کی بات کریے, سیلولائٹس جو انفلیمیشن جو ہوتی ہے. اب یہ ہر ایک تو نہیں ہو رہی ہوتی ہے, جس کو زیادہ اگر ڈائبٹیز میں تو زیادہ نکل رہا ہوتا ہے سیلولائٹس. اور یہ کہ آپ اینٹی انفلیمیٹریز اگر دے رہے ہوتے ہیں کسی کو یوز کرنے کے لیے, تو اینٹی انفلیمیٹری آپ دیں, اس سے زیادہ بہتر ہوگا. اینٹی بایوٹکس کا استعمال کر لیں گے تو اس سے بہتر ہو جائے گا. اس کو چھوڑے نہیں, اس کو اگنور نہ کریں. یوزلی کچھ لوگ جو ہیں ایون اگنور کر لیتے ہیں جب تک وہ کافی حد تک بڑا نہیں ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ آپ جہاں پہلی فرصت میں آپ کو محسوس ہو گیا کہ او یہ تو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ اسی وقت ذرا رابطہ کریں اپنے ڈاکٹر سے جو آپ کو ٹریٹ کرے گا سیلولائٹس کے لیے. صحیح. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ اکثر فیس پر یا فور ہیڈ پر یا ٹاپ آف دا ہیڈ پہ ہمیں کچھ بمپس دکھتے ہیں لوگوں کے, ہے نا, کچھ ہارڈ قسم کے بمپ ہوتے ہیں, یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو شاید آپ ایک نیوس آتا ہے, سیبیشس نیوس, شاید آپ اس کی بات کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے لیکن سافٹ ٹو ٹچ, ہاں موویبل سا محسوس ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, تو گدگدی ٹائپ کا اس کے اوپر محسوس ہو رہا تھا آپ کو. لائپوما ٹائپ چیز, لائپوما تو الگ ہو گیا, لائپوما اسی طرح کا سافٹ سا, ہاں لیکن باہر ابھرا ہوا ہوتا ہے. ہاں تو جو باہر ابھرا ہوا ہوتا ہے اور سافٹ ٹو ٹچ ہے وہ ہے سیبیشس نیوس. وہ گروتھ کہیں پہ بھی آ جاتی ہے, کسی کو بھی آ جاتی ہے, ایون کہ انفیکٹ اوور دا اسپین آف یور لائف آپ کو کبھی بھی نکل آتی ہے. لیکن اگر تو آپ کا انکریز کر رہی ہے ان سائز بہت ہی زیادہ, تو پھر آپ اس کو سرجیکلی ریموو کروائیں. تو سرجیکلی اس کا پراپر بیس پورا ختم ہوگا, اس کا کٹ آف کر دیا جائے گا, تو دیٹ از این آپشن. اگر وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ دیں. اچھا ایک بہت بڑی کامن چیز ہے ہماری خواتین میں بھی اور حضرات میں بھی ہمیں نظر آتی ہے, دیٹ از اسپائڈر وینس. وہ کیا چیز ہے؟ اسپائڈر وینس از بیسکلی جو میلفارمیشن, کیپلری میلفارمیشنز ہو جاتی ہیں, کیپلری میلفارمیشنز ہو جاتی ہیں, وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اسکن کے بالکل
سرفیس کے قریب ہوتی ہیں اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی دکھ رہی ہوتی ہیں, بلو, گرین, ایون سم ٹائمز لائٹ پرپل کلر کی. تو یہ کہ ان کا اسپائڈر وینس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو آپ اسکلیرو تھراپی کروا لیں جس میں آپ ایک اسکلیروزنگ ایجنٹ انجیکٹ کرتے ہو. وہ آپ کو باقاعدہ ایک ویڈیو باقاعدہ اگر آپ انسان بنائے تو نظر آتا ہے فلوئڈ جاتا ہوا تھرو آؤٹ دا وین اور اس کو ختم کرتا ہوا جاتا ہے. اچھا, ہاں, بڑے مزیدار ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آن لائن تو اس کی اسکلیروزنگ تو پھر ایجنٹس کی. یہ کیوریبل ہے, مطلب کیور ہو جاتا ہے؟ اسکلیرو تھراپی سے ہو جاتا ہے. ایون کہ اب تو لیزرز بھی آ گئے ہیں جن سے ویسکولر ایشوز جو ہیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, لیکن کبھی کبھی اس کی سرجری بھی کرنی ہوتی ہے ہمیں جب بہت زیادہ ڈیپلی انوالو ہو جاتی ہیں. وہ آئی تھنک آپ ویریکوز اس کی بات کر رہی ہیں, ویریکوز کی بات کر رہی ہیں. وہ تو پھر الگ ہو گیا. ویریکوسٹیز تو آپ کو بہتر سرجری کی ہی طرف بہتر ہوتی ہے یا ڈیکمپریشن سے ہی بہتر ہوتی ہیں. ہاں بالکل. چلیں, یہ تو اچھی بھی باتیں بتا رہی ہیں آپ اور ہمت بھی دلا رہی ہیں. اسکن کینسر پہ آتے ہیں, کن وجوہات ہے؟ تو بڑا واسٹ سبجیکٹ اور ٹائم بہت کم ہے, لیکن ایک سپرفیشلی ہم اس کو ٹچ کریں گے تاکہ ہمارے لسنرس کو کہیں تشنگی نہ رہے کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کی, کیونکہ جہاں کہیں بھی اور ڈیزیزز کی ہم بات کرتے ہیں کینسر ضرور اپنا سر پٹکتا ہے کہ ہاں میں بھی ہوں. تو اسکن میں بھی ہمیں کینسر نظر آتے ہیں. بالکل. کن کن ایریاز کی کامنلی؟ سب سے زیادہ تو کامن جو سن ایکسپوزڈ ایریاز ہیں ان پہ تو بہت ہی زیادہ کامن ہے, کیونکہ اسپیشلی اب آ کر خیر الحمد للہ اویئرنیس آ گئی ہے سن بلاک لگانے کی, دھوپ سے بچنے کی. ورنہ ایک وقت تھا کسی کو اتنا زیادہ بادر نہیں کرتا تھا سن. تو سن ایکسپوزڈ ایریاز میں تو بہت ہی کامن ہے. فیس پہ ہو گیا, ایئر لوبس پہ ہو گیا, ہونٹ پہ ہو گیا یا ہاتھوں پہ بھی ہو گیا. جو زیادہ کامن جو 3 قسم کے جو اسکن کینسرز ہیں وہ ہے اسکومس سیل کینسر یا بیزل سیل یا میلانوما. میلانوما جو پگمنٹ والا ہوتا ہے. تو یہ تینوں ہی موسٹلی سن ایکسپوز ایریاز پہ آ سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ڈھکی جگہوں پہ نہیں آئے گی. ڈھکی جگہ پہ بھی پاسبل ہے کہ وہ آ سکتا ہے. اور اس کو نا پک کرنے کی بہت ہر کوئی پک نہیں کر پاتا ہے. مطلب کہ انسان خود اگر جیسے کہ خدا نخواستہ اگر مجھے ہوا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اگنور کرتی چلی جاؤں کہ چلو چھوٹا سا زخم ہے, بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا. اور 4-6 مہینے میں نے گزار دیے, سال گزار دیا. سال کے بعد جا کے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے جا کے پھر رجوع کیا ڈاکٹر سے کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے. تو پھر آبویسلی آپ ڈاکٹر پاس جاؤ گے تو ہی وہ پک کرے گا کہ یہ تو کوئی مسئلہ لگ رہا ہے. پھر اس کو بایوپسی کروا کے آپ کو چیک کروانا پڑے گا کہ کہیں یہ کینسر تو نہیں ہے. تو یہ جو ہے کینسر جو ہے نا, خیر بیزل سیل کارسینوما اور جو اسکومس سیل ہے یہ تو پھر تھوڑے بہتر ہیں. جو میلانوما والا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ تھوڑا فیٹل بھی ہو جاتا ہے. اچھا, اور وہ کتنی تیزی سے ریپڈلی پھیلتا ہے؟ تبھی تو وہ فیٹل ہے کہ وہ زیادہ ریپڈلی پھیلتا ہے. مطلب ڈیوریشن اس کا بڑا فاسٹ ہے, مطلب جلدی جلدی ہوتا ہے, ملٹیپلیکیشن اس کی جلدی. یہ دونوں تو آپ نکال دیا آپ نے تو بہتر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن میلانوما یہ ہے کہ وہ کافی حد تک اسپریڈ کر جاتا ہے. اوہ اچھا اچھا. چلیں, یہ بات بھی ہو گئی. اچھا, آپ کے پاس کلینک پہ کوئی کینسر پیشنٹ آئے ہیں اسکن کینسر سے ریلیٹڈ؟ نہیں, میرے کلینک پہ تو نہیں آیا ہے. ہمارے جو جہاں میں بیٹھتی تھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو وہاں پر تو آتا تھا. وہاں پر ہمارے پاس بایوپسی کے پورا سیٹ اپ بنا ہوا تھا بایوپسی کا, تو بایوپسیز وہاں پر ہم کروا لیتے تھے, کیونکہ یہ بایوپسی کے بغیر تو آپ اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے. اب یہ بتائیے, لوگ نیڈل پرک کرانے سے ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بایوپسی کرائی تو پھیل گیا, بایوپسی کرائی تو پھیل گیا. یہ تو بڑا کامن ہے. آپ دیکھیں نا بریسٹ میں بھی جب ہم لمپ کو بایوپسی کے لیے بھیجتے ہیں لوگ کراتے نہیں, وہیں سے نکل جاتے ہیں آگے کہ نہیں بھائی ہاتھ لگائیں گے پرک ہوگی نیڈل اور یہ پھیل جائے گا. یہ میرے خیال میں ایک ایسا ڈر ہے جو ڈاکٹر کے کاؤنسلنگ کرنے سے ہی بہتر ہوگا, اس کے علاوہ تو یہ بہتر شاید ہی ہو. تو یہ کہ ایسا تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار پیشنٹ جو ہے لاس ٹو فالو اپ کر جاتا ہے بیکاز ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ بھائی یہ تو میں نہیں کرواؤں گا, لیکن وہ واپس پلٹ کے ضرور آتا ہے کچھ ٹائم بعد جب اس کو مزید تنگ کر رہی ہوتی ہے اس کی اسکن کنڈیشن. پھر وہ واپس پلٹ کے آتا ہے, پھر وہ ڈانٹ بھی سنتا ہے ڈاکٹر کی. ڈاکٹر بولتے ہیں بھائی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اس کو کروا کے ایک دفعہ ایگزامن تو کروائیں, پتہ تو چلے ہے کہ اب اس کے بغیر آپ کو علاج کیسے ہوگا. صحیح بات ہے, میڈیسن پرسکرپشن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمیں ریزن پتہ نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. بایوپسی سے آپ لوگ ڈرا نہ کریں, بایوپسی آپ ہی کے فائدے کے لیے ایجاد ہوئی ہے اور اس میں آپ کی ہی ڈیزیز کی پوزیشن ہوتی ہے وہ بہتر طریقے سے ہمیں کور ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کی اور اسکن سے ریلیٹڈ اتنی ساری باتیں ہوئی اور ہم نے آپ سے تقریباً ساری چیزیں ٹچ کی جو کامنلی اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں جو کلینک پہ آتے ہیں پیشنٹ. اور زیادہ تر بچوں میں جو ہیں وہ آپ نے ہمیں ریشز بتائے, یہ بتائیں. دوسری پیڈیاٹرک ڈرمیٹولوجی باقاعدہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے,
تو انشاءاللہ پھر کسی اور سیٹنگ میں ہم آپ سے اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ یہاں تو ٹائم جو ہے گھڑی مجھے مستقل آنکھیں دکھا رہی ہے اور تقریباً آلموسٹ 13 منٹ میرے پاس ہیں، اور اس میں مجھے ایک سانگ بھی پلے کرنا ہے آپ کی پسند کا اور آپ سے میسج بھی لینا ہے. لیکن تھوڑا سا آپ سے آپ کی پرسنل لائف کو ٹچ کروں گی. کلینک اور گھر پیرالل کیسا چل رہا ہے؟ کلینک اور گھر پیرالل کیسے چل رہا ہے میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں کیسے چل رہا ہے. میری اب انٹل پری کووڈ کا ٹائم میں صبح جو نکلتی تھی گورنمنٹ جاب کے لیے، پھر میں بیچ میں آدھے گھنٹے کے لیے آئی تو آئی، ورنہ میں رات 7 بجے کبھی کبھار 7:30 بجے میں آتی تھی گھر واپس. اور میرے ہسبینڈ میرے بچے بہت نگلیکٹڈ ہو جاتے تھے، لیکن میرے فادر ان لا نے الحمد للہ مجھے گھر کے بالکل سامنے کلینک کھول کے دیا. تو الحمد للہ اسی وجہ سے کہ کم سے کم بچے تو آتے جاتے اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہے، 2 منٹ میں گھر آ گئی، واپس 2 منٹ میں چلی گئی. تو میری بہت مجھے ایز اور کمفرٹ میری لائف میں. مطلب آپ کے کلینک پہ ہم اگر آئیں گے تو ہمیں لنچ ونچ تو سفر آرام سے سرو ہو جائے گا. بالکل میری ساس بڑے مزے کے کھانے بناتی ہے. کیا بات ہے بھائی، اسکن بھی اچھی، کھانے بھی مزے کے. اب تو ملنے کا دل چاہ رہا ہے بھائی. ہاں تو کلینک اور ہوم میرا صرف اسی لیے ہی پیرالل الحمد للہ سے چل رہا ہے کہ میرا گھر کے بالکل سامنے کلینک ہے. کیا بات ہے، اچھی بات ہے. ابھی وہ آپ کے سسر ہیں آپ کے ساتھ ہیں نا، تو وہ آپ کو زیادہ سپورٹ کرتے ہوں گے اس معاملے میں. الحمد للہ. انہوں نے خاص طور پہ اس لیے کیا کہ بھائی بچے نہ نگلیکٹ ہوں اور کام بھی اس نے کرنا ضروری ہے. اب یہ ایسی فیلڈ ہے نا، آپ ایک دفعہ آپ ڈاکٹر بن گئے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سے ہونا ضروری ہے؟ ضرور. اچھا I'll tell you one thing، ضروری تو نہیں ہے لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے. اب جیسے کہ اگر تو میری ڈاکٹر سے شادی نہیں ہوتی تو اٹس پاسبل کہ شاید جو میں اتنا کام کر رہی ہوتی ہوں میرا ہسبینڈ نہ انڈرسٹینڈ کرتا. تو آئی تھنک اس لحاظ سے ایک کریئر اورینٹیڈ ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہی ہونی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ کم سے کم اس کا ہسبینڈ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. خیر الحمد للہ میرے ساس سسر بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر بنی ہے تو اس کو کام تو کرنا ہی ہے. لیکن اگر میرے ساس سسر انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتے اور میرا ہسبینڈ بھی ڈاکٹر نہ ہوتا تو پھر تو تینوں مل کے بولتے نا بھائی چھوڑ دو سب کچھ، گھر پہ بیٹھو. ہاں یہ بات بھی ہے، اور اس طرح بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں جتنا کام لکھا ہوتا ہے آپ سے لینا وہ اللہ پاک لیتے ہیں، اور ایک ایسے فیوریبل سیشنز بن جاتے ہیں. کہیں ساس سسر بہت زیادہ فیوریبل ہو جاتے ہیں، کہیں آپ کو جو ہے ہسبینڈ فیوریبل مل جاتے ہیں بہت زیادہ. اور آپ کی شاید ماشاء اللہ آپ کی لاگت اتنی اچھی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں بڑی فیوریبل رہی، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ گرو ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہاتھ میں بہت زیادہ شفا دے، بہت زیادہ شفا دے. اور آپ کے مریضوں میں اضافے کی دعا تو میں نہیں دوں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ جو مریض آپ کے ہیں اللہ پاک انہیں شفا دے انشاءاللہ، اور جو ہے آپ کے پاس آئیں تو مطمئن ہو کے اور ٹھیک ٹھاک ہو کے جائیں، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ڈرمیٹولوجی کی فیلڈ میں جو ہے آپ ایک روشن ستارہ بنیں. آپ کوئی میسج جو ہمارے لسنرز کے لیے دینا چاہیں FM 101 کے ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے، کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتی ہوں کہ لسنرز تک پہنچانا بہت ضروری ہے؟ ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. آلسو آن بہاف آف مائی فیلڈ کہ ڈاکٹرز اگین ایک تو یہ والی بات کہ آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. دوسری بات کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اپنے ایکسپیکٹیشنس کو نارملائز کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کیونکہ آج بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ہم آج بالکل کیور ہو کے گھر جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کبھی کبھار آپ کو شاید ایک ٹریٹمنٹ سوٹ نہیں کرے گی، وہ ٹریٹمنٹ جو ہے دوسرے پیشنٹ کو سوٹ کر جائے گی. تو ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز نارملائز رکھیں اور اوور نائٹ کیور نہ ایکسپیکٹ کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پرسکرپشن لے کے جاتے ہیں گھر تو اس میں سے آپ کو 4 چیزیں ملی نہیں، 2 چیزیں ملی، آپ نے 2 چیزیں استعمال کرنی 4 دن کے بعد شروع کیا اور آپ 6 دن کے بعد بول رہے ہیں ابھی تک فرق نہیں آیا. تو وہ 6 دن جو ہے مطلب اٹس نتھنگ. اگر آپ کا خاص طور پہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہی تھی کہ 15 سال سے اگر آپ کو ایک مرض ہے تو آپ 15 مہینے تو 2 اس کو ٹھیک ہونے میں. تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا پیشنس اینڈ کمپلائنس. آپ پیشنٹ رہو اور آپ کمپلائی کرو اپنی ٹریٹمنٹ سے، اور انشاءاللہ ریسٹ لیو اپ ٹو اللہ، انشاءاللہ بہتر ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کرتی چلوں گا، تھوڑا سا آپ لوگوں کے پرسکرپشن بہت مہنگے ہوتے ہیں.
نہیں میرے نہیں ہوتے. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ایکچولی اسکن سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوئی مہنگی ہوتی ہیں, پروڈکٹس ہوتی مہنگی ہیں, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ریزنیبل کر دوں. ہاں ایک پروڈکٹ کافی مہنگی ہے لیکن اس کے ریزلٹس بھی بہت کمال ہیں, تو پھر میں بتا دیتی ہوں پیشنٹ کو کہ بھائی یہ تھوڑا مہنگا ہے, آپ لے لیں گی. اگر وہ بولتے ہیں نہیں بھائی میں تو نہیں لے سکتی, تو میں بولتی ہوں نو پرابلم, میں آپ کو دوسری لکھ دیتی ہوں. تو آئی گو ود دا فلو. میرا پیشنٹ جیسا ایکسپیکٹ کرتا ہے میں پھر اس کو ویسا ہی دے رہی ہوتی ہوں, کہ اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو میں آپ کو مہنگا دے دوں گی, مسئلہ ہے تو میں آپ کو تھوڑا ریزنیبل دوں. چلے بھائی, ڈاکٹر ہیبا جو ہیں وہ آپ کو سستے پرسکرپشن بھی دیں گی اور جو ہے اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں گی, اور اپنی پرسنالٹی سے جو ہے آپ کو جو ہے بالکل انگیج رکھیں گی. اللہ نہ کرے کہ آپ کو کسی ایسے مسائل سے جانا ہو, لیکن جب کبھی بھی کسی ڈرما کے پاس جائیں یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کم از کم یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ آج آپ گئے ہیں اور کل آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے چاکو چوپن. تو ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی سمجھنا ہے, آپ کی سائیکی کو آپ کے لیے بہترین میڈیسن دینی ہے اور پھر اس کا ویٹ بھی کرنا ہے. تو ریئلسٹک ہو کے جائیں, امیجنری دور سے نکل آئیں. وہ پریوں کے دور ختم ہو گئے کہ جب وہ ایک ڈنڈی گھومتی تھی تو بندہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا اور صحت یاب ہو جاتا تھا. پروگرام میں ٹائم کیسے گیا مجھے نہیں پتا, اور ہر شو میں میں یہی سوچتی رہ جاتی ہوں کہ میں ابھی تو بیٹھی تھی آگے, تو یہ 2 گھنٹے نکل گئے. لیکن یقین جانیں آپ کی پرسنالٹی ماشاء اللہ ایسی ہے کہ بڑا دل کو میں جگہ بنانے والوں میں سے ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کر ایک پرسنالٹی یہاں آئی. لیکن جب بھی ایک پرسنالٹی جاتی ہے میں بہت زیادہ متاثر ہی ہوتی ہوں ان سے, اور یہ آپ لوگوں سے لرن کرتی ہوں. یقین جانیں میں نے بہت سیکھا ہے اور سیکھتی ہوں اور اسٹل سیکھتی رہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. فرنٹ لائن ورکرز ہیں, پیشنٹ سے ملتے ہیں ہم سب, اور آپ بھی اور ہم بھی, تو کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی. پیشنٹ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں. کووڈ ابھی بھی زندہ ہے, کہیں نہیں گیا اور موجود رہے گا, ویکسین کے بعد بھی رہے گا. اس لیے خیال آپ کو رکھنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے اور ماسک ضرور پہننا ہے, اس کے بغیر نہیں بیٹھنا ہے. میں بغیر ماسک کے اس لیے بیٹھی ہوں کہ ہم دونوں بہت اچھے ڈسٹینس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پروگرام یہاں پہ ہم اپنے اختتام کو کرتے ہیں.